اب پانی کا مسئلہ تھا تو 5th فلور پہ میرا گھر تھا اور پانی جو ہے وہ بالکل ہی مطلب بالکل ہی نہیں تھا ہمارے پاس, تو ہمیں نیچے جا کر پانی بھرنا پڑتا تھا. تو وہ 5 فلور میرے ہاتھ میں ویٹ ہوتا تھا 20 لیٹرس کے جو ہے وہ کبھی گیلن ہوتے تھے, مطلب اس طرح کے چیزیں ہوتی تھیں, اور وہ میں پکڑ کے دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرس چڑھ کے 5 فلور اوپر جا رہی ہوتی تھی. اسٹرینتھ ٹریننگ جو ہے وہ ایکچولی کیا ہے, یہی چیز ہے نا کہ آپ اگر ولیجز میں جا کر دیکھیں تو اتنا بھاری سر پہ اٹھایا ہوا انہوں نے, 2 جو ہے وہ جو بھی چیزیں اپنی کراپس ہیں یا جو بھی ہیں 2 انہوں نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اور اس کے بعد وہ چل رہے ہیں. جب آپ بھولی ہوتے ہیں تو آپ کی کوئی آئیڈینٹی ہوتی ہے جو جس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے. یو آر ناٹ ایکچولی کلیئر اباؤٹ یور اون آئیڈینٹی, جس کی وجہ سے ہم پہ پیئر پریشر میں آ جاتے ہیں. بچہ سگریٹ پینا بھی صرف اس لیے شروع کرتا ہے کہ 10 لوگ پی رہے ہیں اور میں نہیں پی رہا تو میں لیفٹ آؤٹ فیل کر رہا ہوں. ہم نے جو ہے وہ اسٹارٹ ہی اس پوڈ کاسٹ کا مائنڈ سیٹ سے کیا تھا. تو اور میں ہر جو بات کر رہی ہوں اس میں میرے دل میں یہی خیال آ رہا ہے, اللہ کرے میری یہ بات جو ہے وہ لوگوں کے دلوں تک, دماغ تک پہنچے. السلام علیکم میرین, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ السلام, الحمد للہ, تھینک یو ویری مچ فار شوئنگ اپ. یو ویلکم. فٹنس کے حوالے سے اس پوڈ کاسٹ پہ, سینس ان اسٹوریز کا جو اسپانسرڈ پوڈ کاسٹ ہے, اس حوالے سے فٹنس کے حوالے سے آج آپ پہلی خاتون ہیں. بیسکلی میرا ارادہ تھا کہ میں فٹنس کے لوگوں کو بلاؤں گا, ہم بات کریں گے, لیکن فٹنس سے پہلے جو میرا بلیف ہے نا, فزیکل فٹنس سے پہلے بہت ساری مینٹل, ایموشنل اور بہت سارے ایریا سے بات ہونی چاہیے, جب کہیں جا کے انسان کا فٹنس کا سینس پریویل کرنا شروع کرتا ہے. بٹ آئی بن فالوئنگ یو فار اے ویری لانگ ٹائم. میرے خیال سے ہم سال سے وی ہیو بن فرینڈز آن فیس بک اینڈ وی ہیو بن فالوئنگ ایچ ادر. تو آئی گاٹ ان ٹچ ود یو کیونکہ آپ کی اسٹوری تھوڑی سی مجھے ڈفرینٹ لگی فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ. مطلب مجھے اور جتنے بھی فٹنس کوچز ہیں ان کو ہٹا کے, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ فٹنس میں کچھ اسٹیریو ٹائپس ہیں. اگر فٹنس میں بندی ہوگی تو بیسکلی اسپورٹس برا کے بغیر فٹنس نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اور اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے کانسیپٹس ہیں جو ہماری خواتین کے پاس بھی ہیں کہ بھائی ایسا ہوگا تو فٹنس کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. بٹ آپ الحمد للہ کافی اسٹیریو ٹائپ توڑ کے اور آپ نے اپنا ایک مقام بنایا ہے. آپ ابھی ریسنٹلی میں نے آپ کو آؤٹ لفٹ تھا, کیا کمپٹیشن تھا وہ, لفٹ آف تھا, میں نے آپ کو بہترین ڈیڈ لفٹ کرتے ہوئے دیکھا. کتنا میکس آپ نے ڈیڈ لفٹ کیا؟ ایکچولی ایک تو ٹریننگ ہسٹری میری جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے, تو اٹ واز 85 kgs. بٹ یہ ہے کہ آئی کین ڈو مور, اور ان شاء اللہ دیر از این ادر میٹ جو ابھی تھوڑے عرصے میں ہو رہا ہے, لائک ان 2 months. تو ان شاء اللہ اس میں آپ مجھے اور زیادہ اچھا 85 سے 100 120 کر سکتی ہیں آپ, صحیح ہے. ایک دو ریپیٹیشن کے تو کر سکتی ہیں اکارڈنگ ٹو مائی ویٹ آئی کین ڈو مور. اور دوسری بات جو خواتین سے نہیں پوچھنی چاہیے, لیکن میں اس لیے پوچھوں گا جسٹ فار دا سیک آف دس ڈسکشن, کیونکہ ہمیں پرسپیکٹیو بلڈ کرنا ہے, کہ آپ کی ایج کیا ہے؟ آئی ایم 37 ایکچولی. 37 آپ کی ایج ہے. یہ ماشاء اللہ مائی ایج. اور آپ کے بھی 2 بچے ہیں؟ جی میرے 2 بچے. بیٹا آپ کا 17 سال کا ہے؟ جی آلموسٹ 17 ایئرس کا بیٹا ہے, بیٹی میری 7 ایئرس کی. بیٹی 7 ایئرس کی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا پرسپیکٹیو بلڈ کر رہا تھا کہ 2 بچوں کے ساتھ شی گاٹ میرڈ ایٹ دی ایج آف 19. جی صحیح ہے. شی گاٹ میرڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اس کے بعد فیملی کو ریس کرتے ہوئے, اپنا کریئر بناتے ہوئے, شی ہیز بن انٹو فٹنس اینڈ شی ہیز بن لفٹنگ کک ایس ویٹس, ٹھیک ہے. تو یہ ایک پرسپیکٹیو بلڈ کرنا تھا. اب میں بات کروں گا آپ سے کہ ایک خاتون ہونے کے ناطے ایک پاکستانی سوسائٹی میں جو میل شوونسٹک ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, اتنا سب کچھ آپ نے کیوں کیا؟ کیا ضرورت تھی؟ آپ بھی تو نارمل خواتین کی طرح ایک کمفرٹیبل لائف گزار سکتی تھی. وائی سو مچ حاصل؟ اچھا, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ میں بھی ایک کمفرٹیبل لائف گزار سکتی تھی. اصل میں مسئلہ یہ نا کہ ہم اپنا کمفرٹ زون دیکھتے ہیں کہ ہمارا کمفرٹ زون ایکچولی ہے کیا. تو میرا کمفرٹ زون جو تھا نا وہ یہ تھا کہ میں بچپن سے ہی بڑی بے چین تھی. تو میرا کمفرٹ زون یہ تھا کہ میں کچھ کر کے دکھا دوں. اور میں مطلب, اور یہ نہیں تھا کہ میں جب بہت چھوٹی سی تھی تب سے میں دن میں خواب دیکھنے والی تھی. تو مجھے یہ تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے, کچھ کرنا ان دا سینس. اور دوسری چیز یہ کہ فزیکلی جو ہے وہ میں بہت ایکٹیو رہی ہوں ہمیشہ سے. تو گلی کے اسکول میں پڑھی ہوں, لیکن کرکٹ کھیلنا تھا مجھے, اور مجھے لائک مطلب فزیکلی جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ میں کرنا چاہتی تھی اسپورٹس میں یا کچھ بھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اس عمر میں مجھے اسپورٹس میں جو ہے, اب دیکھیں ابھی میں اسپورٹس میں ہوں, تو پوری زندگی تقریباً آدھی زندگی نکل گئی. بالکل ایسے جس طرح جو ہمارے پاکستان میں جو طبعی عمر جو چل رہی ہے اس حساب سے تو میری آدھی زندگی نکل گئی, اور اب میں آدھی سے زیادہ نکل گئی بھائی, 60 سمجھ لو. ایگزیکٹلی, بس اتنی. تو خیر میں آئی ایم فرام اے ویری کنزرویٹو بیک گراؤنڈ. تو جو ہے وہ اگر بچپن میں یہ بات کرتی کہ مجھے کرکٹ میں جانا ہے, ایون میں نے کی بھی, تو بڑا برا مانا گیا اس بات کو کہ مجھے کرکٹ کھیلنا ہے. بہت میرا شوق تھا کہ پاکستان کی اس وقت آئی تھنک فیمیل کرکٹ ٹیم تھی بھی نہیں کہ میں اس کرکٹ ٹیم میں ہوتی. تو اور جو ہے وہ
اور بھی بہت ساری چیزیں لائک کچھ کرنا تھا فزیکلی, کچھ نہ کچھ اسپورٹس میں کرنا تھا, اور میں اچھی رہی, اسٹڈیز میں اچھی رہی, لیکن جس بیک گراؤنڈ سے میں تھی نا تو وہاں پر اسکول کے بعد کالج جانا بھی بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی, تو بڑا رو دھو کر میں نے اس کے بھی اجازت لی تھی. تو لائک آئی واز دا فرسٹ گرل فرام مائی فیملی کے جو کالج گئی, اور پری انجینئرنگ میں نے جو ہے وہ ایڈمیشن لیا تھا, اور انٹر بھی میرا کمپلیٹ نہیں ہوا, ہو سکا, اور پھپھو کے بیٹے سے شادی ہو گئی. تو ایز یوزول جو اس طرح کی فیملیز میں ہوتا ہے, تو مائی فادر واز ویری کنزرویٹیو. ان کے لیے مطلب یہی تھا کہ چھوٹی عمر میں لڑکیوں کی شادی ہو جائے, اینڈ دیٹس گڈ ایکچولی, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پڑھائی وغیرہ اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ کوئی تھا نہیں. اور ماشاء اللہ میں اور میری بہن جو ہے وہ بہت زیادہ اس چیز میں لائک جو ہے وہ خاندان کے جو ہے کہ نا منفرد بچے وہ ہم مانے جاتے تھے, اور اس میں سب سے زیادہ میں تو کچھ عجیب و غریب کریچر میں پیدا ہو گئی تھی دنیا میں. تو خیر پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد جہاں شادی ہوئی, میرے ہسبینڈ بھی میں یہ کہوں گی کہ ظاہر ہے کنزرویٹیو بیک گراؤنڈ, وہی بیک گراؤنڈ, وہی مائنڈ سیٹ, تو جیسی اپ برنگنگ میرے فادر کی ہوئی تھی ویسی اپ برنگنگ ان کی ہوئی تھی. بالکل. اب یہ اور بات ہے کہ ہو سکتا ہے میں بھی ایسی ہوتی, ہو سکتا ہے میں بھی یہ کہتی کہ گھر میں ہی رہنا ہے, باقی کام نہیں کرنے, اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں. جو لوگ اپنے گھر کو سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں, دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. سب سے مشکل جاب تو وہی ہے, سب سے مشکل جاب یہ کہ آپ کو, اور پھر کچھ کہیں پر پھر ہم جیسے لوگ آ جاتے ہیں جن کو گھر بھی سنبھالنا ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ پھر ساتھ میں کچھ نہ کچھ اپنے لیے, اپنی تسکین کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. تو پھر یہ ہوا کہ شادی کے بعد جو ہے میں نے چھپ کر پڑھائی شروع کر دی. اچھا. کیونکہ 5 سال کا میرا بیٹا تھا, لیکن وہ اجازت نہیں دے رہے تھے, مائنڈ سیٹ وہی تھا. لیکن بات کچھ یہ بھی تھی کہ کچھ حالات ایسے رہے تھے کہ اس وجہ سے ان کو کہیں میری فکر ہو رہی تھی کہ شاید میں ادھر ادھر نہ نکل جاؤں. بس یہ ہوتا ہے نا, مردوں کے ذہن میں ایسی چیز ہوتی ہے. تو یہاں میں یہ آپ کو بات بتاؤں کہ یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم, ٹھیک ہے, اب ہر کسی کو جو ہے ابھی جو میرے ہسبینڈ ہیں, ابھی جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے, جو میں نے اب بنایا ہے, وہ پہلے نہیں تھا. تو اس کو بنانے کے لیے سیریسلی بہت محنت لگتی ہے, بہت پیار سے سمجھانا پڑتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ہمیشہ ایک بات اپنے ہسبینڈ سے کہتی تھی کہ میں ایک اسٹرانگ پرسنالٹی والی ایک اور جو فیمیل ہوتی ہے, میں ان کو بہت پسند کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں اسٹرانگ کریکٹر. اب اسٹرانگ کریکٹر جو ہے نا وہ کیسے ہوگا, وہ آپ گالی دے کے, غصہ کر کے, زور سے بات کر کے آپ اس طرح نہیں بنا سکتے اپنا اسٹرانگ کریکٹر. آپ کا کریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ ایک مرد کو آپ سے بات کرتے ہوئے 1000 بار سوچنا پڑے یہ رسپانس کیا دے گی. صحیح بات. بس یہ چیز کہ آپ کا اپنا کریکٹر اس طرح, یہ چیز میں سمجھاتی تھی کہ یار میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میں اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ کریکٹر کا مالک سمجھتی ہوں. مجھ سے بات کرتے ہوئے کسی مرد کو سوچنا پڑے گا. تو بس یہ چیزیں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئیں ان میں, اور بہت بہت محنت لگی, بہت زیادہ. یہی چیز میں آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ جو ہے وہ خاموشی سے پڑھائی کی میں نے, کہ اس وقت میں جاب بھی کر رہی تھی, اور بہت زیادہ اچھے فائنینشیل حالات بھی نہیں تھے, تو اس وجہ سے میں جاب بھی کر رہی تھی. اور پڑھائی کیا کر رہی تھی آپ, کیا پڑھ رہی تھی اس وقت؟ پھر میں نے انٹرمیڈیٹ پہلے میں نے کیا, پھر میں نے گریجویشن کیا. آرٹس میں ہی پڑھ رہی تھی کیونکہ ظاہر ہے انجینئرنگ وغیرہ مشکل ہو رہا تھا. انجینئرنگ وہ پھر پاسبل نہیں تھا وداؤٹ کالج کرنا. تو خیر پھر کسی طرح میرے ہسبینڈ کو پتہ چل گیا, دین آئی کنسیوڈ. لیکن پھر یہ ہے کہ اسی طرح پیار سے ان کو میں نے راضی کیا کہ میں اسٹڈیز اور کنٹینیو کروں. ماسٹرز کے لیے میری بیٹی 1 مہینے کی تھی, وہ میرے ساتھ چلتی تھی, اور میں اس کو نرس کر رہی تھی, تو مجھے فیڈنگ بریک دیا جاتا تھا. اسپیشلی مجھے ویسے تو اجازت نہیں ہوتی اس طرح جو ہے وہ ایگزامینیشن روم سے باہر نکلنے کی, تو مجھے بریک دیا جاتا تھا, اور پھر میں اس کو فیڈ کروا کے پھر میں واپس آ جاتی تھی اپنا پیپر کرنے کے لیے. تو مجھے جب دیکھتے تھے میں یوں اٹھا کے بچی کو جو ہے وہ ایگزامینیشن روم سے باہر آ رہی ہوں, تو لوگ کہتے یار شوق کا کوئی مول نہیں ہے. اب ان کو پتہ نہیں تھا یہ شوق نہیں ہے میرا, یہ میرا جنون ہے ایکچولی. تو بس بات یہ ہے کہ کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو چاہیے جنون, اس سے عشق کر کے اس کو, آپ کے اندر وہ جنون چاہیے اس کو پورا کرنے کے لیے. بات صرف یہ. اور یہ جتنی باتیں آپ نے بتائی نا, یہ ساری لمیٹیشنز ہیں جو نارملی لمیٹیشن سمجھی جاتی ہیں, تو آپ نے تو بیسیکلی اس کو سرپاس کیا. فار ایگزامپل جیسے
لوگوں میں کمیونیکیشن, ڈیفیکلٹ کانورسیشنس کی اکثر میں بات کرتا ہوں, اکثر پوڈ کاسٹ میں بھی کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک الگ سیریز بھی کی ہے ڈاکٹر ثنا یاسر وغیرہ کے ساتھ کہ بھائی مشکل باتیں کرنا شروع کرو. تو اپنے ہسبینڈ کو سمجھانا, وہ جو بھی ایسے بیک گراؤنڈ سے جس سے آپ ہیں, دیکھیں مائنڈ سیٹ میچ نہیں کر رہے ہوتے, صحیح ہے, تو مائنڈ سب سے مشکل کام تو دنیا میں مائنڈ چینج کرنا ہے نا, اور وہ بھی اپنے اسپاؤس کا, اور ان کے پاس پریشر اپنے گھر کا بھی ہوگا. ہاں صحیح ہے. اور اپنی ہماری فیملی میں زیادہ لوگ نہیں ہیں, لیکن وہ جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو خاندان ہوتا ہے نا, اس کا بھی ہوتا ہے پریشر, اس کا ہی تو پریشر ہوتا ہے. اور میں پتہ ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں کہیں بھی کسی کے اوپر نیگیٹو بات یہاں نہیں کروں گی, کیونکہ ان کا قصور نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں پیچھے سے اپ برنگنگ ایسی ہوئی ہوئی. اب آج میں آپ کو بتاؤں, آج میں اپنے بیٹے سے جب بات کرتی ہوں, پیوبرٹی کی جہاں بات آتی ہے, اڈلٹہڈ کی بات آتی ہے, وہاں میرے ہسبینڈ نے اس سے بات نہیں کی, میں نے اس کو سمجھایا ہے. تو یہاں میں ایسی اپ برنگنگ کر رہی ہوں. اب کہیں کسی دوست سے پتہ چلے یا اور باتیں پتہ چلے, اس سے بہتر ہے میں اس سے بیٹھ کر ڈسکس کر لوں. اور فیمیلز ایشوز ہیں یا جو بھی ہیں, تو میں اس سے بیٹھ کے آرام سے بات کر رہی ہوتی ہوں. تو یہ میری اپ برنگنگ ہے. تو آج اگر اس کی نسل آگے بڑھے گی تو وہ جو ہے اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا. تو بات یہ ہے کہ یہ پیچھے سے چلتی آ رہی ہے, باتیں نسل در نسل چلتی آئی ہیں. اسی وجہ سے ہمارا جو ایکچولی جو ہماری سوسائٹی ہے, ہمارا انوائرمنٹ ہے, وہ ویسٹ سے الگ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بیسیکلی یہاں تو فادرز اپنے بچوں سے بات کرنے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں, تو پھر مدرس کا اسٹینڈ لینا یہ ایک اور بڑا گرے ایریا ہے جہاں پہ آپ نے بڑی ہمت کی. اور دس از دا ریزن آئی اپریشیٹ یور ایفرٹ اینڈ دا پیپل لائک یو. کیونکہ اکثر میں بھی یہ بولتا ہوں کہ دیکھیں بچوں کو سکھانے کے لیے والدین سے زیادہ اچھی ریسورس کوئی ہے نہیں. والدین کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے, ایکسپرٹیز بھی ہے, اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں دوستوں کے در پہ. صحیح ہے, ایسے لوگوں کے جو رشتہ داروں سے سیکھتے ہیں لوگ, پتہ نہیں کہاں سے سیکھتے ہیں. دوسری چیز یہ ہوتا ہے کہ بہت دفعہ نا آپ جب ڈیفیکلٹ کانورسیشنز ہوتی ہیں, یو ٹرائی ٹو شو دوز انڈر دا کارپٹ, جس کی وجہ سے بچے گھبرا بھی جاتے ہیں, پھر آپ کو وہ کنسلٹ کرتے بھی نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے یار کچھ بھی کرنا ہے, یہاں سے ہماری بات نہیں کرنی, یہاں سے کچھ نہیں ہونا ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ چیز جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ کر رہی ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں انفلوئنس ہے آپ کی پیرنٹنگ کا, بیکاز یو ور ناٹ پیرنٹڈ لائک دیٹ. کیونکہ میں نے تو اپنی ایکسپیرینس سے یہ نوٹ کیا, جتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ پیرنٹ سے آدمی یہ سیکھتا ہے کہ مجھے یہ پریکٹسز کرنی ہے اور یہ پریکٹسز نہیں کرنی ہے اپنے بچوں کے ساتھ. سو ڈونٹ یو تھنک یہ بہت بڑا امپیکٹ آپ کی پیرنٹنگ سے بھی آیا ہے اس میں؟ اچھا, بات وہی ہے نا کہ میرا اپنے پیرنٹس کے ساتھ, پہلی بات تو میری مدر تو جب when I was 7 تو ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی, تو وہ ماں والا جو کنیکشن ہے وہ تو ملا ہی نہیں. آلدو اللہ پاک نے جو ہے وہ دوسرے ریسورسز جو ہے وہ مجھے دے دیے تھے. ایک ماں کی جگہ مجھے بہت ساری ماؤں کا پیار ملا, بٹ دا تھنگ از کہ ایک وہ کمفرٹ زون وتھ پیرنٹس وہ نہیں تھا. آپ کو کتنی بھی مائیں مل جائیں, آپ کو اپنی ماں جیسا کمفرٹ کہیں پر بھی نہیں مل سکتا. تو وہ جو شیئرنگ ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو کہیں نہ کہیں میں اپنے بچوں کو اس چیز سے بھی بچانا چاہتی تھی. تو اس وجہ سے, اور دوسرا یہ کہ آج کل میں آپ کو بتاؤں سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت بڑا ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. بالکل, ہمیں پتہ چل جاتا ہے ایکچولی ہم دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس چیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ تو نہیں کروں گی کہ ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے, بٹ دا تھنگ از کہ وہ جس طرح وہ لوگ پیرنٹنگ کر رہے ہیں, ہمیں تھوڑا بہت جو ہے وہ وہاں سے چیزیں جو ہیں ہم نے بھی لی ہیں. ہم مطلب لائک جو پڑھے لکھے پیرنٹس ہیں وہ کر رہے ہیں, اپنے بچوں کی اب اس طرح سے تربیت کر رہے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو نیگیٹو اینڈ پازیٹیو ایسپیکٹ جو ہیں وہ دونوں ہیں, کہ ہم دونوں طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس چیز دونوں ہیں. اور آپ نے دیکھیں اچھی بات اس لیے کی کہ آپ کا جو ایکسپوجر ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گیا. کیونکہ آپ کے اور میرے زمانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کوئی غلط بات سیکھنے کے لیے بھی نا بہت سارے لوازمات اکٹھے ہونے چاہیے تھے, پھر آپ کچھ سیکھتے تھے. یا اسکول جاتے تھے یا پھر لڑکے ہوتے تھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں, مطلب دیر واز نو انٹرنیٹ, دیر واز نو فون. آج کل چھوٹے چھوٹے بچے مطلب ان کو پتہ ہے کہ بھائی اسکرول کس طرح کرنا ہے, کیا کرنا ہے, گوگل سرچز ہیں, اے آئی ہے, چیٹ جی پی ٹی, اب تو سب چیزیں آپ کی دسترس میں ہے نا. تو اس میں میرا خیال سے بلکہ آئی ایم شیور کہ پہلے کی پیرنٹنگ کے جو پرنسپلس ہیں اب اپلائی نہیں ہو سکتے. اور اگر آپ اسی پہ چلیں گے, کیونکہ میں بہت دفعہ ایسی جب باتیں کرتا ہوں تو مجھے بڑی گالیاں پڑتی ہیں فیس بک وغیرہ پہ کہ یار آپ تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جیسے اس کو کچھ نہیں پتہ ہوگا. میں نے کہا دیٹس دا پوائنٹ, یہی تو پوائنٹ ہے. میں اور کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اس کو پہلے سے سب کچھ پتہ ہے, آپ کو صرف اس کو ڈائریکشن ٹھیک دینی ہے. ایگزیکٹلی یہ چیز ہے, ڈائریکشن لیس ہے نا. وہ فون ہاتھ میں ہے آپ کے پاس ہر طرح کی ویب سائٹ پہ آپ کا اپروچ آرام سے. اور آپ کی بیٹی کی ایج کیا ہے؟ 7 years. صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بیٹا اور بیٹی دونوں میں فٹنس کا شوق ہے؟ میری بیٹی جو ہے وہ منی مہرین ہے.
اچھا وہ ایون اس کو منی نہیں کہیں, منی مہرین 2.0 کر دیں, صحیح ہے. تو وہ اس کا یہ حال ہے. مطلب میں یہ اچھا اب میں اس میں جو ہے وہ اپنا بچپن دیکھتی ہوں, لیکن دا تھنگ از کہ وہی بات ہے, سوشل میڈیا ہمارے پاس نہیں تھا, اور پی ٹی وی پر جنا سے قائد ڈرامہ آتا تھا, خدا کی بستی ڈرامہ آتا تھا, تو ہم وہ دیکھ رہے ہوتے تھے. تو اب ٹی وی جو ہے وہ ہمارے پاس اسمارٹ ٹی وی ہے جس پر یوٹیوب آرام سے چل رہا ہے, تو وہ اس حساب سے بڑی شارپ ہے. اور فٹنس میں اور فزیکل ایکٹیویٹیز میں بالکل میرے جیسی ہے. ایون وہ مڑ چڑ کے جو ہے وہ ٹی وی دیکھ رہی ہوتی, میں حیران ہوتی ہوں اس چیز سے, مطلب وہ کسی بھی طرح اس کو نچلا نہیں بیٹھنا ہوتا ہے. تو وہ یہ چیز ہے, تو اور میں خوش ہوتی ہوں اس چیز میں. تو اور میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ, بیٹا تو میرا ہے فٹنس میں, لیکن اس کو میں نے ذرا پش کر کے ڈالا ہوا ہے, لیکن بیٹی جو ہے وہ اس کو اب جہاں میں کہتی ہوں دیکھیں فہد بھائی, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بچے ہمارے ایکچولی چاہتے کیا ہیں, اور بس اس کے مطابق ان کو ڈائریکشن دینی ہے. تو لیکن اگر آپ کا بچہ یہ چاہ رہا ہے نا کہ اگر وہ کرکٹ کھیلنا چاہ رہا ہے, یا آپ کا بچہ جو ہے وہ مطلب کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہ رہا ہے, آپ کو اس پر جو ہے اپنے جو ویوز ہیں نا وہ اس پر بالکل لائک اس پر سر پہ نہیں تھوپنے اس کو. اور آپ کے ہسبینڈ کا کوئی رول ہے فٹنس میں, یا پھر وہ کوئی شوق رکھتے ہیں اس چیز کا؟ بس بات پھر یہی تھی کہ میں اس طرف آنا ہی چاہ رہی تھی کہ اس کے بعد جو ماسٹرز کے بعد والا جو ایک سنگین مرحلہ تھا وہ تھا فٹنس اسٹڈیز کا. تو ہوا کچھ یوں تھا کہ میں یہاں پر میں اپنے ایک محسن کو ضرور میں مینشن کروں گی, وہ ہیں رضوان نور. تو ویسے تو میری زندگی میں فٹنس میں بہت ٹیچرز آئے, بہت نالج والے ٹیچرز آئے, جن کو میں آج میں جو ہوں وہ ان کی وجہ سے ہوں. لیکن ایک بندہ جو مجھے فٹنس انڈسٹری میں لانے میں جس کا اہم کردار ہے نا, وہ ہے رضوان نور. کیوں میں ہر جگہ ان کو کیوں مینشن کرتی ہوں, وجہ یہ کہ وہ 1 گھنٹے کی جو تقریر انہوں نے کی تھی نا میرے ہسبینڈ کے سامنے, اگر وہ نہ کرتے نا تو میں انڈسٹری میں نہ ہوتی. زبردست تو حالانکہ میں سوچتی ہوں ان کو کیا فرق پڑ رہا تھا, ایک اسٹوڈنٹ کے پیسے نہیں آتے اس کورس کے, تو کیا فرق پڑتا تھا. تو میں ان کا سوشل میڈیا پہ ایڈ دیکھ کر میں گئی تھی اس سرٹیفکیشن کے لیے. کب کی بات ہے یہ؟ آئی تھنک اٹس 2021. اوکے. تو جو ہے وہ میں وہاں پر گئی, اور جیسے ہی ہم انٹر ہوئے ہیں وہاں پر ایک بندی جو ہے وہ اسپورٹس برا میں ورک آؤٹ کر رہی تھی, ایک لڑکے نے شارٹس پہنا ہوا تھا. وہیں جو ہے وہ بندہ یار گھبرا گیا, یہ کیا ہے, یہ کیا سین ہے, یہ تو مطلب ہم نے یوں نارملی تو ہم نے نہیں دیکھا ہوا تھا اس طرح. آلدو آئی نو کہ فٹنس انڈسٹری میں مجھے پتا تھا, ہسبینڈ کے لیے شوق ہوگا ایک, لیکن اب انہوں نے یہ کہا کہ یار یہ تو نہیں یار پاسبل نہیں ہے اس طریقے سے. یہ تو مطلب ان کو شاید میں بھی ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار یہ جو ہے اچھا خاصے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں, کہیں تھوڑے دن میں کپڑے اس کے نہ اتر جائیں. ہاں صحیح بات ہے, ہمارے تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. آلدو یقین کریں اس میں کہیں بھی جو لوگ میرے ساتھ بھی لوگ ہیں ایون جو کام کر رہے ہیں, کہیں بھی کسی بھی کی بھی ہیوملیشن نہیں ہے اس میں. وہ اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں, اور ہر بندہ اپنے ایک ریڈار میں اچھا کام کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتی. آئی ایم ڈوئنگ واٹ آئی ایم ڈوئنگ ان مائی لین. میں اپنے لین میں جو کام کر رہی ہوں, اور وہ الحمدللہ. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی, میں اگری کروں گا. رضوان نور ظاہر ہے ہمارے لیجنڈ ہیں, میں نے بھی کافی عرصے سے فالو کرنا ان کو شروع کیا ہے, اور ان کی جرنی دیکھیں. بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یار انڈسٹری میں بہت ساری جیلسی ہے, انڈسٹری سے باہر بھی بہت ساری جیلسی ہے. آئی آلویز سے کہ اگر آپ کوئی بہترین کام کر رہے ہو نا, آپ کو لگ رہا ہے آپ اس سے بہتر کام کر رہے ہو, میک یور سیلف لاؤڈر. کسی کو ڈیمین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت اچھے نام ہیں, ڈاکٹر وسیم ہو گئے, رضوان نور ہو گئے, واصف ہو گئے, یہ وہ لوگ ہیں جو پائنیئرز انڈسٹری کے. ان لوگوں نے باڈی بلڈنگ کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ لا کے فٹنس کو آگے کیا ہے, جنرل فٹنس کو آگے کیا. دس از دا ریزن آئی ریگارڈ دیم آل, کیونکہ ان لوگوں نے نا جو فٹنس کی کمیونیکیشن کو بالکل چینج کیا ہے. رضوان نور کی 10 سال سے جو انڈرسٹینڈنگ ہے فٹنس کے بارے میں, اور جو ایک اوور آل پرسنل برانڈ ہے, وہ ابھی تک فٹنس پہ ہی ہے. ہی از ایجڈ 42-43 آئی تھنک, ہے نا. ہاں یہ ایج ہے ماشاء اللہ. وہ ابھی بھی اگر ان کی ایج یہ نہیں ہوگی نا, ہم دونوں کو پکڑ کے ماریں گے. کوئی مسئلہ نہیں رضوان بھائی, آئی ایم ریئلی سوری ان ایڈوانس یار. تو لیکن جس طرح وہ بندہ ڈیڈ لفٹس کر رہا ہوتا ہے 150 kg 200 kg, وہ اسٹرینتھ کا لیول ہے. ہمارے دور میں تو یہ جنرل فٹنس ہے نا جس کو بیسکلی پروموٹ کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ دا وے ہی ٹاکس از ویل. اب وہ ایک اسپیچ جو بھی 1 گھنٹے کی اورینٹیشن تھی, اس نے مائنڈ کو چینج کیا. دس از واٹ کوچز ہیو ٹو ڈو, مائنڈ چینج کرنا. یہی چیز آپ یقین کریں, میرے ساتھ میرے کلائنٹس ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, ویدر دے آر میل فیمیل اور دے آر اسٹوڈنٹس, دے آر کڈس, جو بھی ہوتے ہیں. میرے پاس 13 سال کا 14 سال کا بچہ بھی ہے, اینڈ آئی ہیو اے 60 year old client آلسو. تو میں جو ہے ان کو
اس حساب سے ان کے ساتھ ورک آؤٹ کرواتے کرواتے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج کیا جائے اباؤٹ فٹنس. زبردست, بالکل ایسے ہی. یہ آپ اپنے آپ پر ظلم نہیں کر رہے, جو آپ نے کھایا ہے وہ برن کرنے کے لیے اپنے آپ پر ظلم نہیں کر رہے, یہ آپ اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں. یہ آپ, میں کہتی ہوں آپ جو ورک آؤٹ کرتے ہو نا اس کو آپ ایسے سیلیبریٹ کرو کہ آپ کی باڈی اس قابل ہے یہ کرنے کے لیے, ورنہ کچھ لوگ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ 37, میں 37, ٹھیک ہے, ہمارے کتنے کولیگز ہوں گے, کتنے دوست ہوں گے اسکول کالج لائف سے جو ہمیں دیکھ کے ابھی رش کرتے ہوں گے. وی آر ناٹ بوسٹنگ اباؤٹ آور سیلس بٹ وی آر پراؤڈ آف دس فیکٹ کہ کتنے لوگ بیسکلی یہ سوچتے ہیں کہ یار کیسے کر لیتے ہو مہرین, تم کیسے کر لیتی ہو, فات تم کیسے کر لیتے ہو, کیا کرتے ہو, کیسے کرتے ہو. جب ان کو بتایا جب ایسے کرتے ہو, ہمیں دیکھتے بھی رہتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ, لیکن وہ نہیں کر پاتے. تو یہ وہ چیز ہے جہاں پہ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہونا ہوتا ہے. اور کسی بھی بندے کے لیے نا مڈل ایج میں آ کے اس سے بڑا کمپلیمنٹ کوئی نہیں ہو سکتا. میں اکثر بولتا ہوں کہ آپ کے بڑے بائسیپ, سکس پیک ایپ سب گئے بھاڑ میں. اگر آپ کو کسی نے یہ کہہ دیا نا کہ یار یو ڈونٹ لک یور ایج, مطلب یو آر ایجنگ لائک اے فائن وائن, اس سے زیادہ کمپلیمنٹ ہو نہیں سکتا. مطلب آپ کو اگر کوئی دیکھے گا بولے گا یار, آپ بولو گے میرے 17 سال کا بیٹا ہے یہ, تو ایک دو دفعہ سوچیں گے وہ لوگ, بولیں گے یار واقعی ایسا ہے, تو کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ یار کوئی آپ کے بارے میں یہ سوچتا ہے. تو دس از سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو اچیو, ایجنگ لائک اے فائن وائن, صحیح ہے. اور کوئی بوڑھا نہیں ہونا چاہتا, مرنا تو دور کی بات, کوئی بوڑھا بھی نہیں ہونا چاہتا یار. اچھا لیکن اب یہی تو بات ہے نا کہ ایجنگ سے اپنے آپ کو بچائیں کیسے. اب جو میں بھی اسی اسکول سے, اسی انوائرمنٹ سے, لائک انوائرمنٹ کی میں بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں ہماری ایجنگ پروسیس میں ہمارے انوائرمنٹل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی تو افیکٹ کرتی ہیں نا. جیسے کہ جو ہے ویسٹ میں الگ انوائرمنٹ چل رہا ہوتا ہے اور کیمیکلز اینڈ سب چیزیں وہ سب افیکٹ کرتی ہیں. تو وہیں سے میں آ رہی ہوں, تو کیا ایسی کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے میری ایج کے جو لوگ ہیں وہ مجھ سے بڑے لگ رہے ہیں, ایون جو مجھ سے چھوٹے لوگ ہیں وہ مجھ سے بڑے لگ رہے ہیں. تو وجہ یہی ہے نا کہ ایک تو اپنی ڈائٹ کا خیال, دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ میں ہمیشہ ایکٹیو رہنے کی میں نے کوشش کی ہے. جب میں انڈسٹری میں نہیں تھی تب بھی, جب میں انڈسٹری میں آ گئی ہوں تو ظاہر ہے پھر تو میری انڈسٹری ہے تو پھر مجھے تو ایکٹیو رہنا ہی ہے. تو بات پتہ ہے کیا ہے, اصل میں ایک تو میں تھوڑی سی ہارڈ شپ سے بھی گزری ہوں, شاید یہ بھی وجہ ہو. اب ہارڈ شپ سے گزرنے میں بھی انسان ایج کر جاتا ہے, لیکن مجھے جو ہے جس وقت میں انڈسٹری میں نہیں تھی, جب مجھے فٹنس کا بہت زیادہ نہیں پتہ تھا, ایک تو آئی ٹرائی ٹو سرچ, میں اپنی طرف سے ریسرچ کرنے کی کوشش کرتی تھی, اور دوسری چیز یہ کہ مجھے پروٹین کی اہمیت کا پتہ تھا, مجھے مائکرو نیوٹرینٹس کی اہمیت کا پتہ تھا. اچھا اس میں کاربس کو یا فیٹس کو جو ہے وہ میں کہیں بھی وہ نہیں کر رہی کہ کاربس یا فیٹس امپورٹنٹ نہیں ہے, بٹ دا تھنگ از جس وقت کم نالج تھی اس وقت تک بھی مجھے پروٹین کی اہمیت کا پتہ تھا کہ پروٹین از اے بلڈنگ بلاک آف مسل. تو میں کیا کرتی تھی, کوشش کرتی تھی کہ پروٹین زیادہ اپنی ڈائٹ میں لوں, فروٹس وغیرہ, ویجز وغیرہ, اور یہ سب چیزیں اپنی ڈائٹ میں زیادہ لوں. تو یہ میری کوشش ہوتی تھی. اب اس میں ہوتا یہ تھا کہ اچھا کوڈز جو ہیں میرے, وہ لوگ مجھے مطلب جن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ میرے کوڈز بہت اچھے ہیں. تو میں اولڈ ایریا میں رہتی تھی, وہاں پانی کا بہت مسئلہ تھا. کوڈز تھائز کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں, تو جو ہے وہ وہاں پر پانی کا مسئلہ تھا. اب پانی کا مسئلہ تھا تو 5th فلور پہ میرا گھر تھا, اور پانی جو ہے وہ بالکل ہی مطلب بالکل ہی نہیں تھا ہمارے پاس, تو ہمیں نیچے جا کر پانی بھرنا پڑتا تھا. تو وہ 5 فلور, میرے ہاتھ میں ویٹ ہوتا تھا 20 لیٹرس کے جو ہے وہ کبھی گیلن ہوتے تھے, مطلب اس طرح کے چیزیں ہوتی تھیں, اور وہ میں پکڑ کے دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرس چڑھ کے 5 فلور اوپر جا رہی ہوتی تھی. تو پہلے تو میں نے کبھی اتنا نوٹس نہیں کیا, لیکن جب لوگوں نے بولنا شروع کیا تو میں نے نوٹس کیا, میں نے کہا ہاں واقعی میرے اچھے کوڈز ہیں. تو اس کی یہ تھی. دیکھیں اصل میں فات بھائی اسٹرینتھ ٹریننگ جو ہے نا وہ تو ابھی ہماری پیدا کی ہوئی چیز ہے. انسان کا جو فنڈامنٹل جو ہے نا وہ ایک اس کا یہی ہے کہ اس کو موو کرنا ہے. ہم نے ایک نام دیا ہے اس کو, جو چیز پہلے سے موجود تھی. ایسا نہیں ہے کوئی نئی چیز ایجاد کی گئی ہے. یہ ایک اسٹرینتھ آپ کا موومنٹ پیٹرن ہے, بیسکلی ایک لائف پیٹرن ہے. جب آپ ڈیڈ لفٹ کرتے ہیں, ہپ ہنج کرتے ہیں, آپ کوئی زمین سے چیز اٹھا رہے ہیں, بیسک موومنٹس ہیں. اس کو تو صرف نام دے دیا گیا نا. بات وہی ہے نا کہ اگر آپ دیکھیں ہم شہروں میں رہتے ہیں, ہم نے کام کرنے کے لیے گھر میں ماسیاں رکھی ہوئی ہیں, ہم 10,000 سوری ٹو سے ہاؤس ہیلپس رکھی ہوئی ہیں, بٹ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. میں تھوڑا سا یہ سارکیزم میں نے یہ ورڈ یوز کیا تھا, اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ میں ان کو اس طرح پریفر کر رہی ہوں. تو خیر بات یہ ہے کہ ہم نے ہاؤس ہیلپس اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں 10,000 15,000 20,000 اتنے پیسے ہم دے رہے ہیں, بٹ اپنی فٹنس پہ ہم یہ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نا. اور پھر ہم کہیں گے کہ یار پیٹ بڑھ رہا ہے, ہیلتھ اچھی نہیں ہے. تو یہی چیز جو اچھا اب بات یہ ہے کہ اسٹرینتھ ٹریننگ جو ہے وہ ایکچولی کیا ہے,
یہی چیز ہے نا کہ آپ اگر ولیجز میں جا کر دیکھیں تو اتنا بھاری سر پہ اٹھایا ہوا انہوں نے, 2 جو ہے وہ جو بھی چیزیں اپنی کراپس ہیں یا جو بھی ہیں 2 انہوں نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اور اس کے بعد وہ چل رہے ہیں, بیلنس بھی کر رہے ہیں اور وزن بھی ہے, سب کچھ ہے, کور اسٹیبلٹی بھی ہے ان کی, ان کا مسل بھی اچھا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے جو ہے نا وہ لائک پروسیسڈ چیزیں نہیں ہیں, ان کے پاس ورائٹی آف فوڈ ہے, گائے ہے, بکرا ہے, جو بھی چیزیں, چکن ہے, جو چیزیں ہیں ان کے پاس ورائٹی آف فوڈز ہیں. وہ سیزن کا پھل کھا رہے ہیں, وہ سیزن کی ویجیز کھا رہے ہیں. ہماری طرح جو ہے وہ عام پورا سال ان کو نہیں مل رہا ہے فروزن کیا ہوا. ایسا ہی ہے. تو یہ چیز ہے. اور دوسری چیز پھر اسٹرینتھ ان کی یوں بن رہی ہے کہ وہ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں. ایک بار میں یہ کہتی ہوں اسٹرینتھ ٹریننگ کو ذہن میں رکھ کے ذرا صرف ایک گھاس کاٹ کر دیکھ لیں, لگ پتہ جائے گا کہ اصل میں جو ہے وہ کتنا مشکل کام ہے. صحیح بات ہے. پنجاب میں ایک لیڈی ہیں, میرا پنجاب جانا ہوا تو ایک لیڈی آئی تھنک 85 ایئرز ان کی ایج ہوگی, وہ کام میں ان کو کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ وہ پورا لائک خود سے اپنے کام کر رہی تھیں, اپنے کپڑے دھو رہی تھی, سارے کام اپنے خود سے کر رہی تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا میرے پیر دبا دو. رات کے وقت ہم بیٹھے ہوئے تھے, یار کیا کافس تھے ان کے, اتنا اسٹرانگ. میں نے کہا یار ادھر میں اپنے کہہ رہی تھی اسٹرینتھ ٹریننگ کرنے پر میں کیا کہوں کہ وہ اتنا اسٹرانگ کاف تھا ایٹ دا ایج آف 85. لائک جب لوگوں کا مسل لوز ہو جاتا ہے, سارکوپینیا ہو جاتا ہے, تو بس یہ دیکھ لیں. یہ اب ہو سکتا ہے جو چیز میں سمجھانا چاہ رہی ہوں اس سے سمجھ آ گئی ہو. ایکچولی یو ہیو ٹو بی فزیکلی ایکٹیو, یو ہیو ٹو لیو یور سیڈنٹری لائف اسٹائل. کہ رات کو جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ رات کو مطلب پوری رات جا کے صبح سو رہے ہیں, سن ایکسپوجر نہیں ہو رہا ہے, اور پھر جو ہے وہ صبح اٹھ کر اس کے بعد آپ میں کام کرنے کی طاقت رہے گی, ہاؤس ہیلپس آپ کے پاس ہیں تو, اور پھر آپ فٹنس کو روئیں. اور فٹنس کا جنرل فٹنس کا جو ایک مین مقصد ہوتا ہے نا وہ لانجیوٹی ہوتا ہے. صحیح ہے, لانجیوٹی, آپ کے جسم کی فلیکسیبلٹی, موبلٹی, آپ موو کرتے رہیں, خدا نہ خواستہ بستر مرگ پہ کوئی نہ لیٹ جائے. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ایلنس ہو جاتی ہے, ایلمنٹ ہو جاتی ہے, ایلنس ہو جاتی ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ ٹرمینلی ایل ہو گئے, یا پھر کسی لم نے کام کرنا بند کر دیا, یا پھر آپ کے لوور بیک اور گلوٹس اتنے ویک ہو گئے کہ آپ کے ایشوز بہت زیادہ بڑھ گئے اور آپ بیڈ ریڈن ہو گئے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ 15 to 20 منٹس یا 30 منٹس پر ڈے بھی اگر کریں گے, 5 times اے ویک بھی کریں گے, اور 10 years کے اکراس کریں گے, تو آپ کی باڈی کبھی بھی لتھارجک یا اس فیز میں نہیں جائے گی کہ آپ کے پاس یہ وقت آئے. اور لانجیوٹی کا سب سے بڑا جو ریزن ہے نا, جو لوگ لمبا رہ لیتے ہیں, یا پھر جیسے ہم ایتھلیٹس کو دیکھ لیں, میں اکثر بولتا ہوں کہ بھائی ملکا سنگھ, ایک جو انڈین جن پہ مووی بنی تھی, ان کی تقریباً وفات سے 3 مہینے 4 مہینے پہلے ایک پریس کانفرنس میں نے دیکھی تھی. انہوں نے کہا تھا مجھے یاد نہیں پڑتا پچھلے 60-65 سال میں نے ایک بھی دن اپنا ورک آؤٹ مس کیا ہو, ٹھیک ہے, یا اپنی رننگ مس کی ہو. تو وہ 95 ایئرس کی ایج میں ان کا انتقال ہوا تھا. اینڈ ہی واز ایکچولی ڈیپر. اچھا بات وہی ہے نا کہ اب اگر ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو تھوڑے سے جو ایسے لوگ جو لائک نارملی پڑھی لکھی باتیں جو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں اگر اللہ کی طرف سے آپ کو 80 سال کی زندگی ملی ہے, یہ میں اپنے کلائنٹس کو ایکچولی سمجھا رہی ہوتی ہوں جو میرے پاس 50-55 اس طرح کے کلائنٹس آ رہے ہوتے ہیں ایج میں, تو میں ان کو یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ اللہ کی طرف سے اگر آپ کو 80 سال کی زندگی ملی ہے تو کیا وہ آپ چل کر اپنے پیروں پر گزارنا چاہیں گے؟ اور دوسری بات دیکھیں, بڑی خوبصورت بات پڑھی تھی میں نے ایک اور پوڈ کاسٹ میں کہا تھا, میں اکثر اس کو دیکھیں جو چیز اچھی ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ بار بار ہیمر کروں لوگوں کے مائنڈ میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے وچ از اے گفٹ. جو آپ اللہ تعالیٰ کو گفٹ کر سکتے ہو نا, کیسے زندگی گزار رہے ہو, دیٹ وڈ بی یور گفٹ ٹو یور گاڈ. صحیح, اب آپ وہ کس طرح گزار رہے ہو نا. آپ نے دیکھا ہوگا, سوری میں بات کاٹ رہی ہوں آپ کی, مولانا طارق جمیل. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آنیسٹلی میں اس چیز پہ مولانا طارق جمیل صاحب کی جو ہے یہ ایک ویڈیو آئی تھی جس پر وہ ورک آؤٹ کر رہے تھے, تو میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. وجہ پتہ ہے کہ ہی از اے ریلیجیس انفلوئنسر, لیکن ایک ریلیجیس انفلوئنسر کی طرف سے اگر کوئی چیز, اچھا اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے تو 2000 فالوورز ہوں گے, زیادہ نہیں ہوں گے, لیکن اگر لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں پورے کپڑوں میں اسکارف لے کر ورک آؤٹ کر رہی ہوں, تو اس کا مطلب کیا یہ میرے لیے ضروری ہے؟ بالکل ہے. آپ کی میری ایج کی جو لوگ ہوں گے, جو فیمیلز ہوں گی میری ایج کی, وہ دیکھ کر کہہ رہی ہوں گی کہ ہاں یار ہم یہ کر سکتے ہیں اور یہ ضروری ہے. اسی طرح اگر ایک ریلیجیس انفلوئنسر یہ کر رہا ہے تو اٹ مینس آپ کی باڈی اللہ کی طرف سے آپ کے لیے امانت ہے. ایک ریلیجیس انفلوئنسر جو آپ کو اللہ اور اس کے نبی کی دعوت دے رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے. I've been very much fortunate with respect to meeting Mufti Tariq Masood صاحب.
تو ان کا بھی ایک پوڈ کاسٹ ہے, تو انہوں نے مجھے بلایا تھا, تو صرف اس لیے کہ میں ان کو 2-3 سیشنز دیے تھے, تو ان باتوں میں ان کو پتہ چلا کہ کچھ مسکنسیپشنز ہیں ان کو. جیسے فار ایگزامپل فہد بھائی ایسا ہوتا ہے, میں اگر یہ ایکسرسائز ابھی کروں گا, ایسے کروں گا, تو میں تو 49 ایئرس کا ہو گیا ہوں. تو میں نے کہا تو کیا ہو گیا, اگلے 49 نہیں چاہیے آپ کو, آپ تو ویسے بھی 4 شادیاں کی ہوئی ہیں آپ نے. تو ہنسنے لگے, کہہ رہے ہیں ہاں یار یہ تو ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے کیا. تو میں نے کہا آپ خود سوچیں, اللہ تعالیٰ کو آپ کو جلدی بلانے کا کوئی شوق نہیں ہے, اس نے زندگی گفٹ دی ہے نا آپ کو. مجھے تو آپ کو ایک سورج کو چراغ دکھانے کے مانند اگر میں آپ سے یہ بات کروں, تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو آپ. تو انہوں نے پھر کہا یار چلو آؤ ہم لوگ اس پہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایک ریلیجس اسکالر, ایک ریلیجس پرسنالٹی جن کو لوگ کروڑوں لوگ سنتے ہیں پاکستان انڈیا میں, اور میری فالوئنگ انڈیا میں بہت بڑی ان کی وجہ سے, پاکستان میں بہت بڑی. اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے اتنے ان ڈیپتھ کویشچنس پوچھے, اتنے لے مین کی طرح پوچھے کہ آئی واز ٹیکن اے بیک. میں نے کہا یار یہ بندہ کتنا کنسرنڈ ہے لوگوں کے بارے میں. اور کتنے لوگ نیچے گالیاں دے رہے ہیں کہ یار ان کو بولو صرف اذانیں کریں اور نمازیں پڑھائیں, یہ کہاں فٹنس میں گھس گئے. یہ ہماری مینٹیلٹی ہے, بس یہ صحیح ہے, یہ بلینگ ہے, یہ بلینگ ہے کہ یار ہر کسی کو آبجیکٹیفائی کر دینا. اسی پوائنٹ سے میں آبجیکٹیفیکیشن کی طرف آؤں گا. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے ابھی کہ ان کپڑوں میں اور اس ایک اپیئرنس کے ساتھ جب آپ ورک آؤٹ کرتی ہیں, بلی تو ہوتی ہوں گی, بلی ہوئی اور الٹی سیدھی باتیں لوگ کرتے ہوں گے خاندان میں, خاندان سے باہر, محلے میں. سب سے پہلی چیز, اگر ایک انسان فٹنس انڈسٹری میں ہے تو جو ایک مائنڈ سیٹ ہمارا پڑھے لکھے لوگوں کا بھی بنا ہوا ہے کہ اس کو بالکل لین ہونا چاہیے, اس کے 6 پیکس ایبس ہوں گے تو وہ انڈسٹری میں ہوگا, ادروائز جو ہے وہ اس کو کوئی ضرورت نہیں آنے کی, دروازے بند ہیں اس کے لیے انڈسٹری کے. اور اس کی نالج, اس کی جتنی بھی کوشش, اور وہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ کیا کر رہا ہے, بھاڑ میں جائے. یہ ان کی مینٹیلٹی ہے. آئی ایم سوری, میں تھوڑی سی جو ہے وہ اس میں ہارش ہو رہی ہوں, لیکن جو چیز گزری ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. بلی بھی کیا گیا, لیکن میں ایک چیز کہوں گی کہ میرے پاس کاؤنسلنگ کرنے والے لوگ بڑے اچھے تھے, زبردست. میرے دوست بڑے اچھے تھے, میرے ہسبینڈ نے بھی اس چیز میں میری کاؤنسلنگ کی. میرے جو دوست, میرے ٹیچرز بھی ہیں جو میرے دوست ہیں, ارسلان, کاشف, معید, ان لوگوں نے بڑا مجھے ساتھ دیا. میری ایک اور دوست ہے امرین, ان لوگوں نے جو ہے نا وہ بڑا مجھے اس چیز میں جو ہے بیک اپ کیا کہ مطلب اس حد تک بلی ہوئی کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ یار میں آگے کنٹینیو نہیں کر پاؤں گی, لیکن بس پھر وہ اپنے اندر جراثیم بھی ہے نا کہ کوئٹ نہیں کرنا ہے. یہ والے جو یہ ایک جنون, میں ہمیشہ کہتی ہوں نا, میں اپنے آپ کو کریزی کہتی ہوں کہ جنون ہے. لیکن میں آپ کو یہ چیز بھی بتاؤں, سوری اس چیز کو میں تھوڑا سا اور اس طرف لے جا رہی ہوں کہ آپ نے بات کی کہ ایک پورے کپڑوں میں, اور آپ نے میں نے انڈسٹری میں آئی تو, اور جو لوگ سوچ رہے ہیں ایسا کہ اگر ہم فٹنس انڈسٹری میں آئیں گے یا فٹنس میں کسی بھی صورت میں آئیں گے تو ہمیں جو ہے وہ لائک کپڑے چھوٹے پہن کے یا کم پہن کر ہی جو ہے وہ ورک آؤٹ کرنا پڑے گا یا ایسی چیزیں. آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے پاس دیکھیں فیمیلس کے, اب وہ فیمیلس کا یہ ہوتا ہے نا, دیکھیں ان کے پاس ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. بچہ اسکول سے آئے گا, بچے کو اسکول چھوڑنا ہے, اور ایک نہیں ہوتے 4 بچے بھی ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اب کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ ٹائم مل رہا ہے, لیکن یہ لیڈیز شفٹ کا ٹائم نہیں ہے, صبح کا ٹائم ہے. صبح نارملی جو ہے وہ مکس شفٹس ہوتی ہیں, تو یہ لیڈیز شفٹ کا ٹائم نہیں, تو ہم کیا کریں. اب میں تو یار وہی بات ہے کہ میں ریلیجیس ہوں, میں اس طریقے سے نہیں جا سکتی کہ میں ٹی شرٹ پہن کے, اور یہ تو میں اپنے کلائنٹس کو کہتی ہوں یار کرتی پہن کر آ جاؤ, کوئی بات نہیں, اتنی پہن لو کہ آپ کی جو ہے وہ ٹریڈ مل وغیرہ میں کسی مشین میں آپ کو انٹرپشن نہ ہو. آپ کرتا پہن کے آپ آئیں میرے پاس, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, میں آپ کو ریگولر کپڑوں میں ورک آؤٹ کرواؤں گی, لیکن آپ آئیں فٹنس کی طرف. میں اس پہ تھوڑا سا ایڈ کر دوں گا. میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ بہت دفعہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بلی ہوتے ہیں نا, ہم بلی پہ بات کر رہے تھے, جب آپ بلی ہوتے ہیں تو آپ کی کوئی آئیڈینٹی ہوتی ہے جو جس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے. یو آر ناٹ ایکچولی کلیئر اباؤٹ یور اون آئیڈینٹی, جس کی وجہ سے ہم پہ پیئر پریشر میں آ جاتے ہیں. بچہ سگریٹ پینا بھی صرف اس لیے شروع کرتا ہے کہ 10 لوگ پی رہے ہیں اور میں نہیں پی رہا, تو میں لیفٹ آؤٹ فیل کر رہا ہوں. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو آپ تو پھر بھی اگر 2021-20 کی بات کریں تو آپ تو پھر بھی ایک میچور ایج کی بات کر رہی ہیں. یہی چیز اگر 25 یا 22 میں آ رہی تھی تو ہو سکتا ہے آپ انفلوئنسڈ ہو جاتی ہیں, پھر آپ اتنا بلی ہو کے بندہ سوچتا ہے کہ یار ایسی کی تیسی اور نہیں کروں. اچھا یہ بھی ہوا تھا. ایک تو بات یہ تھی کہ میری فیٹ پرسنٹیج زیادہ تھی, ٹھیک ہے, اور میں کوئی اس چیز کو برا نہیں سمجھتی ہوں. فیٹ پرسنٹیج زیادہ تھی, لیکن ایسی بھی نہیں تھی کہ میں بالکل کوئی عجیب ہی لگوں اور میں ٹرینر نہ لگوں اور مجھے دیکھ کر کوئی یہ سوچے کہ یار یہ کیا ہمیں کم کروائے گی. ایسا بھی نہیں تھا, لیکن مجھے یہ فیل کروا دیا گیا تھا, ہر طرح سے فیل کروا دیا گیا تھا کہ یو آر موٹی ایکچولی. اور دوسری دیکھیں فٹنس میں یا کسی بھی انڈسٹری میں لوگ جو پروفیشنل وہ ریلیٹ کریں گے, نیش بھی کوئی چیز ہوتی ہے. صحیح ہے, آپ کس نیش کو ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ اگر اپنی ایج کی خواتین کو ٹارگیٹ کرنا چاہیں گے, دنیا بھری پڑی ہوئی ہے, اور آپ کی نیش کی خواتین زیادہ
ڈسنفرینچائزڈ ہیں یا پھر زیادہ برڈن میں ہیں کیونکہ ان کے پاس پروفیشنل رسپانسبلٹیز ہیں, گھر کی رسپانسبلٹیز ہیں, پھر ان کو انہی بلی سے نمٹنا پڑتا ہے, تو ان کو زیادہ کوچنگ کی ضرورت ہے کیونکہ ان کو مینٹلی بھی شارپ ہونا ہے, مینٹلی اپنے اوپر کام کرنا ہے, فزیکلی ایموشنلی کام کرنا ہے. تو آپ کی نیش تو زیادہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ کام چاہیے آپ کی نیش کو, اور یہ چیز ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہے آپ کی آئیڈینٹی میں کہ ہو آر دا پیپل ہو یو آر ہیلپنگ. تو سب سے پہلے تو انسان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میری آئیڈینٹی کیا ہے جس سے میری نیش کس طرح فیسیلیٹیٹ ہو سکتی ہے. اب آپ کی وہ آئیڈینٹی نہیں ہے کہ آپ کسی 21 سال کی یا 18 سال کی لڑکی سے ریلیٹ کریں گی جو کہ بیسکلی سلم ہونا چاہتی ہے یا پھر وہ کم کپڑوں میں ورک آؤٹ کرنا چاہتی ہے. دیٹس ناٹ یور مارکیٹ, ٹھیک ہے, ان کے لیے اور لوگ اویلیبل ہیں اور وہ اچھا کام کر رہے ہیں وہ لوگ بھی. تو سب سے پہلے تو فٹنس میں یا کسی بھی فیلڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ فار ایگزامپل بلی بھی ہو رہے ہیں تو آپ کو اپنی آئیڈینٹی کلیئر ہونی چاہیے, آپ کو اپنی نیش کلیئر ہونی چاہیے, دین یو آر سارٹڈ. آپ کوئی کچھ بھی کہتا رہا آپ کو, تو میرے تو خیال ہے بڑا اسٹرانگ ایسپیکٹ ہے. یہ چیز سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگا نا, آلدو میں ایک آئی واز اے میچور وومن, جب میرے ساتھ یہ سب چیزیں ہو رہی تھی تو آئی واز اے میچور وومن, اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو میری 17-18 سال کی شادی ہے, میں اس میں یہ سب چیزیں دیکھ کر آ چکی ہوں میرے سامنے. ظاہر ہے ایک بندہ اپنے الحمد للہ آئی ہیو ویری گڈ ان لاز, لیکن بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جس چیزوں سے گزر کر آپ اس مقام تک پہنچے ہوتے ہو, لیکن پھر بھی ایک پروفیشنلی ایسا کچھ ہونا تو تھوڑا سا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جب فار ایگزامپل میں نے بھی 3-4 سال پہلے اپنا یہ سوشل میڈیا کا ایک وہ شروع کیا تھا, جب میں زیادہ ایکٹیو ہونا شروع ہوا تھا. شوق تو میں خیر مجھے شروع سے ہے, لیکن زیادہ ووکل ہونا شروع ہوا تو کافی لوگوں نے مجھے باقاعدہ ڈسکریج کیا. مطلب آپ تو خیر فیمیل ہیں, میں تو میلس کی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھ فہد ابھی بھی کافی, اب تو خیر کم ہو گئے وہ تعداد, لیکن ریئرلی لوگ آتے ہیں کہ یار ایک تو فات دیکھو تمہاری وہ باڈی نہیں ہے, آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے, اس کے لیے باڈی ہونی چاہیے. بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو, چوزے لگتے ہو اور تمہاری کوئی باڈی ہے نہیں. آئی ایم بینگ ویری مچ کینڈیڈ. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں مجھے افیکٹ کیوں نہیں کر رہی ہوتی, جسٹ بیکاز آف دس ریزن کہ آئی نو ہوم آئی ایم ایڈریسنگ. ٹھیک ہے, میری ٹارگیٹ مارکیٹ کیا ہے. وہ جو بات کر رہے ہیں نا وہ میری ٹارگیٹ مارکیٹ ہے ہی نہیں, اور جو میری ٹارگیٹ مارکیٹ ہے وہ مجھ سے دوسرا سوال نہیں کرتے. وہ بولتے ہیں فات بھائی کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اور آپ سے ہی کرنا ہے. یہ بڑا اسٹرانگ کانسیپٹ ہوتا ہے, اور یہ ہمیں پروفیشنلس کو سمجھنا چاہیے اور پروپیگیٹ بھی کرنا چاہیے, جس کی وجہ سے ہم بیسکلی یہی مائنڈ سیٹ اپنے آنے والے بچوں میں, اپنے آنے والے جو فٹنس کوچز ہیں سب میں کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو اپنے آپ کو اپنی ایک مارکیٹ بنانی چاہیے, اپنا ایک برانڈ, اور اپنے نیش کے لیے برانڈ بنانا چاہیے. وہی بات ہے نا کہ جب آپ کی مقصد بڑے ہوتے ہیں نا, آپ کے عزائم بڑے ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے. کسی نے بڑی اچھی بات مجھ سے کہی تھی کہ پھر جو ہے وہ آپ اسٹریٹ ایک سیدھا لائن میں جاتے, پھر آپ ادھر ادھر دیکھ کر نہیں جاتے. اور جیسے فار ایگزامپل آپ جیسے انٹائز ہو سکتی تھیں کہ نہیں یار مجھے ایسے کپڑے پہننے ہیں, جیسے آپ کے ہسبینڈ کو مسئلہ ہوا کہ یار ایسا ہو سکتا ہے شاید چینج ہو جائے. اس طرح میری بیگم کو بڑا ایشو ہوا تھا کہ وہ سمجھتی تھی کہ شاید میں اب ٹیکے لگانا شروع کر دوں گا. ہاں یہ چیز. اور آپ تو خیر میل ہیں, مجھے فیمیل ہو کر جو ہے وہ باقاعدہ پیشکش ہوئی تھی. بالکل ایسے تو یہ ہے کہ اور ہو سکتا ہے میں کوئی چھوٹی 18-20 سال کی لڑکی ہوتی تو میں اس سے میں لگا بھی لیتی, ہو سکتا ہے. لیکن ابھی مجھے پتا ہے کہ ایکچولی اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں, اور جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, ان کا ایک اپنا ایک باڈی بلڈرز ہے تو وہ ان کی اپنی پریفرنس ہے, میری پریفرنس نہیں ہے. یہاں پہ یہ تو ایشو ہے فٹنس میں بیسیکلی, یہ بھی ڈیمارکیشن اور باؤنڈریز نہیں ہوتی ہے کہ یار کون کس مقصد سے کر رہا ہے. اگر آپ جم جاتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی دس, یہ بھی آبجیکٹیفیکیشن ہے نا کہ ایک بندی کو سلم ہونا چاہیے. اب آپ کو دیکھ کے میجورٹی میں بتا سکتا ہوں کہ وہ دیکھ کے بولیں گے یار اس کو تو خود ٹرینر چاہیے, یا یہ لگتی نہیں ہے ٹرینر ہے, کیونکہ ان کے ذہن میں کوئی آبجیکٹیفائڈ ہے. مجھے دیکھ کے لوگ کہتے ہیں ابھی ٹرینر ہے, ابھی یہ فٹنس کی باتیں کیوں کر رہا ہے. بہت سے لوگ نیچے کامنٹس میں آ کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, ابھی پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ لے. صحیح ہے, یہ چیز بہت پریویلنٹ ہے, اور یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے, یا آڈینس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فٹنس از ناٹ ایزی. سب سے پہلے تو یہ ذہن سے ہوتی ہے, اور جو پروفیشنلز اس میں ہیں وہ آبجیکٹیفائڈ ہوتے ہیں, وہ بھی باڈی شیم کا شکار ہوتے ہیں. صرف ایسا نہیں ہے کہ اوبیس لوگ ہی ہوتے ہیں. بہت دفعہ آپ نے اچھے اچھے باڈی بلڈرس کو دیکھا ہوگا. زہیب عالم فائنلی ربڈ باڈی بلڈر ہے, زبردست, لیکن میں اس کو خود دیکھ چکا ہوں. کتنے لوگ ابھی یار کتنا گندا لگ رہا ہے. آئی واز شاکڈ, میں کہا یہ گندا لگ رہا ہے, مطلب آئی یو ان یور مائنڈ کیا کس طرح. لیکن جو باڈی شیمنگ کرنے والے ہوں نا وہ ہر جگہ کر سکتے ہیں, وہ ہر جگہ کرتے ہیں, چاہے آپ بالکل ریفائنلی ربڈ ہو جائیں یا چاہے آپ کی فیٹ پرسنٹیج زیادہ ہو, تو باڈی شیمنگ آپ کو ہر جگہ کی جائے گی. ایون میں کہتی ہوں کہ میرے ساتھ ایک فیمیل ہے جو باڈی بلڈنگ کرتی ہیں, جو دبئی میں جنہوں نے کمپیٹ کیا تھا, تو جب وہ بالکل ربڈ ہو گئی تو لوگ اس پر بھی بول رہے تھے. تو وہ اب کیا کرے بندہ, مطلب کس طرح رہے کہ وہ آپ جو ربڈ شریڈڈ بندے پر بھی بات کر رہے ہو, اور جو فیٹ پرسنٹیج جس کی زیادہ اس پہ بھی بات کر رہے ہو, تو پھر کیا کریں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خواتین کے لیے اسپیسیفکلی, ویسے تو یہ جنرلی پوچھنا چاہوں گا میں, لیکن خواتین کے لیے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ان کو زیادہ مسکنسیپشنز ہیں کہ بھائی اگر ویٹ لوز کرنا ہے نا تو صرف ٹریڈ مل ہے اور صرف کارڈیو ہے. یہ کیا تک بنتی ہے کہ ویٹ اٹھانے سے ویٹ لوز ہوگا؟
ذرا اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. اچھا دیکھیں, سب سے پہلے وہی چیز ہے نا کہ ہمیں اسٹرینتھ ٹریننگ ہی سمجھنا ہے, جو کہ میں آگے یہی ولیجرس کے اس پہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں. لیکن دا تھنگ از کہ اسٹرینتھ ٹریننگ ایکچولی بیسک موومنٹس ہیں, لفٹنگ, پشنگ, پلنگ, جو آپ کی فنڈامنٹل موومنٹس ہیں وہی اسٹرینتھ ٹریننگ ہے. لیکن اب اس میں ہے کیا ایکچولی کہ اس سے آپ کی مسل میس, آپ کی بون ڈینسٹی اچھی ہوگی, آپ کا مسل میس اچھا ہوگا. تو جب آپ کی باڈی میں جتنے لین ٹیشوز ہوں گے, جتنا مسل میس آپ کا اچھا ہوگا نا, تو اس سے جو ہے وہ آپ کا میٹابلزم جو ہے وہ بوسٹ اپ ہو جاتا ہے. اب مسئلہ سارا یہ ہے نا کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مسل کا مطلب ہے کہ بڑے بڑے ڈولے ہونے چاہیے, تو خواتین کے ڈولے نکل آئیں. یہی چیز نہیں سمجھ آتی بھائی, مسل آپ کے اندر ہے, آپ مسل ہیں تبھی آپ موو کر رہے ہو, آپ جی رہے ہو, آپ مسلس کے ہی اس پہ جی رہے ہو. کہیں اگر مسل کا آپ کو کوئی ایشو ہو جائے تو آپ مطلب کیسے موو نہیں کر سکتے, تو آپ موو کر رہے ہو, اٹ مینس یو ہیو مسل. آپ پیرالائز جو ہوتے ہو, آپ کے مسلس پیرالائز ہوتے ہیں نا بیسیکلی, آپ کے سگنل بیسیکلی نیورونز آپ کے سگنل نہیں بھیج رہے ہیں, آپ کے مسلس کو نہیں بھیج, مسلس ہڈیوں کو موو کر رہے ہوتے ہیں, تو دیٹ اسکیلیٹل مسل از ناٹ گیٹنگ دا سگنل. تو اگر مسل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو بس یہی چیز ہے کہ پھر آپ کو اب جو مسل آپ کے پاس ہے نا, اب اگر آپ اپنی 30s میں ہو, جیسے جیسے آپ ایج کرتے جاؤ گے نا, وہ مسل لاس ہوتا جائے گا. سارکوپینیا جو ایک ڈیزیز ہے, ایز یو ایج آپ جو ہے وہ اپنا مسل لاس ہوتا جاتا ہے, بون ڈینسٹی آپ کی جو ہے وہ لاس ہوتی جاتی ہے. فیمیلس میں مینوپوز جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایسٹروجن, پروجسٹرون ہارمونز ہوتے ہیں, وہ جو ہے وہ ڈاؤن ہوتے جاتے ہیں. تو اس سے ڈفرینٹ چیزیں, بہت سارے اسپیکٹس جو ہیں نا وہ آتے ہیں, کام میں آتے ہیں اس کے, کہ ایک تو مسل لاس ہو گیا, بون ڈینسٹی لاس ہو گیا, آپ کے ہارٹ ڈیزیزز کے جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں چانسز. تو اب کیا ہے کہ ہمیں اسٹرینتھ ٹریننگ جب ہم کریں گے نا, اور آپ کی ڈائٹ آپ کی اچھی رہے گی, کہ ہیلدی ڈائٹ رہے گی, تو اس سے جو ہے وہ آپ اپنا مسل پریونٹ کر سکو گے فرام لوزنگ. ٹھیک ہے, مسل ریٹین کر سکو گے. اب ڈیفیسٹ پہ بات وہی ہوتی ہے کہ آپ بہت زیادہ گین نہیں کر سکتے, لیکن آپ ریٹین کر سکتے ہو. تو جتنے لین ٹیشوز ہوں گے آپ کی باڈی میں, اتنا زیادہ آپ کا میٹابلزم, جو فوڈ کو انرجی میں کنورٹ کرنے والا پروسیس ہوتا ہے, وہ اسپیڈ اپ رہے گا. اس بارے میں کیا خیال ہے کہ جو خواتین کہتی ہیں باڈی مسل نہیں بنانے, صرف باڈی ٹون کرنی ہے, تو بس باڈی ٹون ہو رہی ہوتی ہے. ایکچولی اسٹرینتھ ٹریننگ یہی ہے مسل, بس آپ سب سے پہلی چیز ایک کلیئر کٹ بات, اللہ کرے یہ بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے جتنی فیمیلس کو اور جتنے میلس کو بھی میں سمجھانا چاہ رہی ہوں, کہ آپ مسل آپ کی باڈی میں پہلے سے موجود ہیں, اللہ پاک نے بنا کر بھیجے ہیں, صرف بچانا ہے آپ کو صرف اسٹرینتھ ٹریننگ کر کے بچانا ہے. اور اگر آپ یہ بول رہے ہیں نا کہ یار مجھے مسل نہیں بنانے, مجھے باڈی ٹون کرنی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بول رہا ہوں یار مسل پہ کام کریں, میں بول رہا ہوں کان ایسے پکڑیں, آپ بولیں نہیں مجھے باڈی ٹون کرنی, میں یہاں سے پکڑوں گا. بس یہ والا سین, بس یہ سین ہے. صحیح ہے. تو اچھا, کیلری ان کیلری آؤٹ, یہ بڑا مسئلہ ہے. صرف بھائی اگر ہم نے رات کو, بہت دفعہ لوگ صرف ایسے ایکسرسائز کرتے ہیں کہ یار پچھلی رات میں بہت کھا لیا تھا تو آج ہم کیلری برن کر رہے ہیں. صحیح ہے. میں نے جتنے بھی 3-4 آرگنائزیشنز میں کام کیا ہے, سب کے اپنے اپنے جمز دیکھے میں نے. ٹرینڈ یہ تھا کہ اس جم میں تقریباً لوگ جمعے کو نظر آتے تھے, ہفتے اتوار کی چھٹی ہوتی تھی, جمعے کو آ رہے ہیں, اور وہ بھی یہ کہ ہم ہفتے اتوار کو بہت کھائیں گے اور انجوائے کریں گے لائف کو, تو ہم تھوڑا سا 15-20 منٹ کی ٹریڈ مل کر کے چلے جائیں. اتنا ہلکا لیا ہوا ہے ہم نے فٹنس کو, اور وہ سیڈنٹری لائف اسٹائل کے مارے ہیں, مطلب وہ بالکل بھی موو نہیں کرتے. اور جم ان کے پاس اویلیبل ہے کہ آپ آفس سے نکل رہے ہیں, آفس کے ساتھ ہی اس کے گیٹ ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے, ملٹا نیشنل ہے کہ یار آپ جاؤ, وہ پروموٹ بھی کرتے ہیں. لیکن ان کا سین صرف یہ ہے کہ یار ہم کیلری برن کرنے کے لیے جائیں گے, یہ مسل بنانا ہمارا کام نہیں ہے, اور کچھ نہیں کرنا, ہمیں صرف کیلریز برن کرنی ہے. اچھا, یہ کانسیپٹ 1 گھنٹہ ٹریڈ مل پر بھاگ کر آپ کتنی کیلریز برن کریں گے؟ 1 گھنٹہ ٹریڈ مل پہ میرا آپ سے کوشچن ہے, آلموسٹ کتنی کیلریز ہوں گی آپ کو اندازہ ہے؟ 150-200, اس سے بھی کم. اور اس کے علاوہ ایک اسٹرینتھ ٹریننگ کے سیشن میں آپ نے 150 کیلریز بھی برن کر لی, آپ نے بہت بڑا کام کر لیا, 150-200 کیلریز. تو بات اصل میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ 2000 کیلریز کا میل لے رہے ہیں, ایک میل 2000 کیلریز کا آپ لے رہے ہیں, تو وہ آپ نے 1 گھنٹہ ٹریڈ مل کر کے برن کر لیا. تو بات وہی ہے کہ لائک جب آپ کو آپ کا جو فوکس آپ کا فیٹ لاس پر ہے, تو آپ کو جو ہے سب سے پہلے آپ کی کیلریز ان پر توجہ دینی ہے. انرجی بیلنس جو ہے وہ اسی طرح ورک کرتا ہے کہ جتنی کیلریز آپ نے لی ہیں اس سے زیادہ آپ کو برن کرنی, جب آپ مطلب لائک فیٹ لاس پہ مینٹین کرنا ہے تو بس وہ برننگ اور آپ کی جو ہے وہ سیم ہوگی, تو بس وہ مینٹین رہے گا. تو اس سے زیادہ برن کرنی ہے, تو اس سے زیادہ آپ کیسے برن کریں گے؟ اس سے بہتر کہ آپ 1 گھنٹہ ٹریڈ مل پہ بھاگ رہے ہو, آپ صرف اگر 3 روٹی کی 2 روٹی کر دو گے یا 1.5 روٹی کر دو گے, وہ زیادہ آپ کو
فائدہ دے گا. ایگزیکٹلی. اب ہمارے پاس اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہماری جو عوام ہے, جو اسپیشلی میں پاکستان کی بات کروں گی, کہ ہمارے پاس اتنے کمائی کے ذریعے نہیں ہیں, تو مطلب آمدن اتنی نہیں ہے. تو اگر ایک نیوٹریشنسٹ جو ہے وہ آپ سے فی لے رہا ہے, یا ایک ڈائٹیشین جو ہے وہ آپ سے 30,000 فی لے رہا ہے, اور آپ مہینے میں کمائی 50,000 رہے ہیں, تو آپ کیوں دیں گے اس کو فی؟ تو بات یہی ہے کہ آپ جو ہے سمپل جو ہے آپ کو اتنا کرنا ہے کہ آپ اپنے پورشنس پہ کنٹرول کر لیں, اپنی ڈائٹ میں فروٹس اور ویجیز کو زیادہ انوالو کریں, اور جو ہے پروٹین پر اپنی توجہ دیں. ایزیلی بس اپنا پروٹین اچھا کریں. اچھا, خواتین کے لیے خاص طور پہ 30 کے بعد جو خواتین مڈ لائف کرائسس سے گزر رہی ہیں, ظاہر ہے مینوپاز کے ایشوز بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں, سب کچھ ہے, انرجی زیادہ نہیں ہے ان کے پاس ورک آؤٹ کرنے کی, بہت بزی ہیں گھر کے کاموں میں سب کچھ. تو اگر میں چھوٹی موٹی 3-4 باتیں آپ سے پوچھوں نیوٹریشنل گائیڈ لائن کے حوالے سے, جو آپ بھی اپلائی کرتی ہیں, جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کلائنٹ سے بھی اپلائی ہوئی ہیں, جنہوں نے آپ کو بھی رزلٹ دیا ہے, اور آپ کا ایک جنرل پرسیپشن بن گیا کہ ہاں یار دیز گائیڈ لائنس ورک, وہ کیا ہوں گی نیوٹریشن کے حوالے سے؟ سب سے پہلے چیز اپنے آپ کو ایکٹیو کریں, ٹھیک ہے. اور ایک اور بات میں بتا دوں کہ مینوپاز پر بھی جو ہے انوائرمنٹل جو آپ کے افیکٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو افیکٹ کرتا ہے. لائک جو ہمارے پاس ویجیٹیبلس جو ہیں وہ کیمیکلی جو ہے وہ ماڈیفائڈ ہوتی ہیں, اور مطلب اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. تو دا تھنگ از کہ نارملی اگر ویسٹ میں اگر بندہ 55-60 سال کی عمر میں مینوپاز پہ پہنچے گا, تو ہمارے یہاں پہ تو 30s میں مینوپاز ہو رہا ہے. اینڈ آئی ہیو مطلب میری فیملی میں ایسے لوگ ہیں جو اپنی 30s لیٹ 30s میں جو ہے وہ مینوپاز ان کو ہو چکا ہے. اب اس کے بعد وہ کتنے مینٹل چیزوں سے گزر رہے ہیں, ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی, موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں, یورینری ارجنسیز ہیں, بہت سارے افیکٹس ہیں جو پھر آ جاتے ہیں. اب اس سے سب سے پہلے اگر آپ اپنے 20s 30s میں ہیں, مطلب میں کہتی ہوں جس بھی ایج کی فیمیلز مجھے دیکھ رہی ہیں, تو وہ سب سے پہلے تو اپنے جو ایک سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے اس کو چینج کر کے تھوڑا سا ایکٹیو لائف اسٹائل پہ ہیں. نیوٹریشن کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ ابھی جو میں نے چیز کہی کہ اپنے مائکرو نیوٹرینٹس میکروز کے ساتھ اپنے مائکرو نیوٹرینٹس کا بھی خیال رکھیں, الگ الگ چیزیں اپنی ڈائٹ میں رکھیں, پروسیس چیزوں سے بچیں, کیمیکلی پروسیس چیزیں ہوتی ہیں ان سے بچیں. اور لائک اگر آپ پروٹین لے رہے ہیں تو ڈفرینٹ کائنڈس آف پروٹینس لیں, جیسے کہ اب گائے میں الگ گائے کے گوشت میں الگ مائکرو نیوٹرینٹس ہوں گے, بکرے میں الگ ہوں گے, اس طرح ہر طرح سے جو ہے اب الگ الگ چیزیں, اللہ پاک کی جتنی نعمتیں ان کو جو ہے وہ اپنی لائف میں انکلیوڈ کریں. صرف ایک ہی چیز نہیں کھاتے رہیں, ہر طرح سے الگ الگ طریقے سے مائکرو نیوٹرینٹس آپ کو ملیں گے, تو جو ہے وہ آپ کی ہیلتھ جو ہے اچھی رہے گی. دوسری چیز سن ایکسپوجر بہت ضروری ہے, کیونکہ آگے آپ کو آسٹیوپروسس بھی ہونے والا ہے, آپ کو نہیں پتہ ہوگا. جب آپ کی ہڈی ٹوٹے گی تب آپ کو پتہ چلے گا او ایکچولی آسٹیوپروسس تھا, اس سے پہلے تک نہیں پتہ ہوگا آپ کو ہلکا پھلکا درد رہے گا, آسٹیو آرتھرائٹس ہو جاتا ہے, ڈفرینٹ آپ سمجھ لیں ایک بون ڈینسٹی کم ہونے کی یہ چیزیں ہیں. تو بون ڈینسٹی کم ہوگی, اور اس کے بعد جو چیز آپ کو ہوگی ایلڈرلی فیمیلز میں, جب مینوپاز کے بعد جب آپ کے پیریڈز رک جاتے ہیں ایسٹروجن کی کمی کی وجہ سے, آپ کی بلڈ ویسل فلیکسیبل نہیں رہتی ہیں, تو آپ کو ہارٹ اٹیک کے چانسز آپ کے بڑھ جاتے ہیں. اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے ہمیں کہ آپ سیڈنٹری لائف اسٹائل, اپنے مائکروز کا خیال, یعنی کہ اپنی ڈائٹ کا خیال, ایکٹیو لائف اسٹائل, سن ایکسپوجر. اگر سن ایکسپوجر نہیں لے رہے ہیں, سن ایکسپوجر تو ضروری ہے, یہ ہم نے اس کو اتنا ایزی لیا ہوا ہے کہ بس نہیں. اور سن ایکسپوجر اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ رات کو جلدی سوئیں گے, ایک اچھی نیند, یہ سب سے بڑا اسپیکٹ ہے. نیند کو ہم نے جو ہے نا وہ بالکل ہی سیکنڈری, بلکہ سیکنڈری بھی نہیں, کوئی حیثیت ہم نے نہیں دی ہوئی. 2-3 گھنٹے بھی سو لیتے ہیں. اچھا صبح بچوں کا اسکول ہے, اٹھنا ہے بھائی, صبح بچوں کا اسکول ہے تو رات کو جلدی بھی تو سو نا. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ, اور بس یہ ان سب چیزوں کا اگر آپ خیال رکھتے ہیں تو انشاءاللہ دیکھیں ایجنگ کے پروسیس سے بھی ہمیں گزرنا ہے, ہمیں جو ہے وہ ہمارے مینوپاز سے بھی ہمیں گزرنا ہے. ظاہر ہے اللہ پاک کا یہ جو ہے ایک نظام ہے, ان سب چیزوں سے ہمیں گزرنا ہے, تو اس کی تیاری ہمیں پہلے سے کر لینی ہے. بڑی زبردست آپ نے بات کی. خاص طور پہ میں اس چیز کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنا چاہوں گا آڈینسز کے لیے کہ جب بھی ہم مائکروز اور میکروز کی بات کرتے ہیں نا, مجھ سے اکثر خواتین پوچھتی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی, خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ ایگ ڈائٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا دیکھیں دنیا کا کوئی بھی فوڈ گروپ اگر آپ پورا کا پورا ایکسکلوڈ کر دیں گی تو پھر آپ اسی کے در پہ رہیں گی, یا پھر آپ کوئی نہ کوئی ایسی ڈیفیشنسی کا شکار ہو جائیں گی جو کہ نہیں ہونا تھا.
بیلنس ڈائٹ کا کانسیپٹ یہی ہے نا, بیلنس ڈائٹ کا کانسیپٹ یہ ہے, کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں اس میں. اب آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ فاسٹ ڈائجسٹنگ کاربوہائیڈریٹ کے بجائے آپ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس پہ آ جائیں, آپ دلیے پہ آ جائیں, صحیح ہے, آپ چمچم نہ کھائیں, صحیح ہے, اور آپ کوئی فروٹ لے لیں, ٹھیک ہے, پھر نیچرل شوگرز آ جائیں گے آپ کے پاس. دوسری چیز پروٹین میں بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہائی پروٹین ڈائٹ کے بڑے مسئلے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم پروٹین سبزیوں سے لے لیں گے, دال سے لے لیں گے, تو ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ بھائی پروٹین کے ڈفرنٹ امینو ایسڈ پروفائل کہتے ہیں ایسے بیسیکلی, کہ آپ کی پروٹین پروفائل کیا ہے. تو سب سے بہترین بیف کی ہوتی ہے, پھر چکن کی ہے, انڈے کی ہے, جو ایک پروٹین کا سپلیمنٹ بنتا ہے نا, پروٹین وے کا سپلیمنٹ, وہ بھی بیسیکلی بیف کے امینو ایسڈ پروفائل کو دیکھ کے اس کو بینچ مارک کیا جاتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, کیونکہ میں نے اکثر لوگوں کو کہا ہے کہ دیکھیں فار ایگزامپل جیسے جاوید نہاری ہے, تو یہ آپ جاوید نہاری جائیں گے تو آپ کیا سوچ کے جائیں گے, آپ برگر کھائیں گے جاوید نہاری پہ جا کے؟ نہیں, آپ نہاری کھائیں گے, صحیح ہے, کیونکہ وہاں کی اسپیشلٹی ہے. اسی وجہ سے اگر آپ دال کھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پروٹین ملے گا مجھے, تو دال کی اسپیشلٹی نہیں ہے آپ کو پروٹین دینا, بیف کی اسپیشلٹی ہے, کسی بھی میٹ یا انڈوں کی اسپیشلٹی ہے. تو یہ امینو ایسڈ پروفائل ہے, صحیح. جس طرح آپ ہائرنگ کرتے ہیں, اگر کمپنی کو ہائرنگ کرنی ہے, کمپنی بولے گا یار 10 لوگوں نے آپ کو اپلائی کیا, آپ صرف وہ 2 اٹھائیں گے جن کی بیسک پوری کی پوری ریکوائرمنٹس میچ ہو رہی ہوگی. آپ یہ نہیں بولیں گے یار یہ مہنگے ہیں, وہ لے لیتا ہوں سستے والے 2, کیونکہ آپ کی پورے کی پورا بزنس ڈپینڈ کرے گا ان 2 ہائرنگس پہ. لیکن جب آپ کو اپنی باڈی کے لیے ہائرنگ کرنی ہے, نیوٹرینٹس چاہیے, جب آپ کیا کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ لے لیں گے, یہ نہیں لیں گے, وہیں تو پروفائل چیک کرنی ہے کہ جو پروٹین ہمیں چاہیے, جو کارب چاہیے, جو فیٹ چاہیے, اس کی کوالٹی کیا ہے. آپ ٹرانس فیٹ لے لیں, آپ سیچوریٹڈ فیٹس لے رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے انسیچوریٹڈ فیٹس ہیں, اس کے پولی انسیچوریٹڈ فیٹس ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. یہ سائنس ہم بیسکلی اس پہ نہیں جائیں گے, لیکن یہ بتانے کا مقصد اس لیے ہے کہ آپ کو کسی پروفیشنل کی ہیلپ یا کوچ کی ہیلپ اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ وہ آپ کو یہ ساری چیزیں بتائے. تو یہ نہیں بھی چاہیے تو آپ یا پھر اپنا پیسے انویسٹ نہیں کرنا چاہتے, کوئی مسئلہ نہیں, ٹائم انویسٹ کریں, چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں, ریسرچ کریں. آپ نے اور میں نے بھی بہت ساری ریسرچ کی ہے, پھر ہم نے سرٹیفکیشنس کیے ہیں, لیکن ہاں, اور سرٹیفکیشن ہی نہیں کی صرف, کیونکہ دیکھیں سرٹیفکیشن کرنا تو صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن اسٹارٹ ہو چکی ہے. یہاں پہ ایک المیہ یہ بھی ہے کہ سرٹیفکیشن لے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم عالم فاضل ہو گئے. مطلب میں نے ایم بی اے کیا, ایم بی اے کے بعد 10 چیزیں اور کی, مجھے آج تک لگتا ہے کہ یار میں نے شاید کچھ زندگی میں کیا ہی نہیں ہے. اور آپ نے بڑی زبردست بات کی تھی شروع میں کہ یہ ایور گرین فیلڈ ہے, ہمیشہ ایوالو ہوتی رہتی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا میں کہتی ہوں صرف فٹنس انڈسٹری میں نہیں, آپ کسی بھی انڈسٹری میں ہیں, آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رہنا ضروری ہے. کہ اگر آپ مطلب اگر میں سمجھتی ہوں کہ ابھی اگر میں نے لیول 2 کیا, میں نے لیول 3 کر لیا اور بس اب میں مطلب عالم فاضل ہو گئے, اور اس کے بعد مجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, ابھی مجھے ڈفرینٹ اسٹڈیز آتی جا رہی ہیں. پہلے والی انگریز تو ہمارے لیے بیٹھا ہی اس لیے کہ پہلے کی اسٹڈی جو ہے وہ ابھی کہے گا نہیں یہ صحیح نہیں تھی, ابھی آ رہی ہے یہ صحیح ہے, تو اس میں ہم نے اپڈیٹ کر دی ہے. اور اس کو ریفیوٹ کرنے کے لیے یا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہمیں اور اسٹڈیز کرنی پڑتی ہیں. اچھا میری ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن, بیسکلی جو پیریڈز ہوتے ہیں خواتین کے, مجھے ایک اگر میں ڈیسائسولی پوچھوں, مجھ سے بھی سوالات ہوتے ہیں اکثر فیمیل کوچز سے ہوتے ہیں کہ بھائی پیریڈس میں ٹرین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اور کرنا چاہیے تو کیسے کرنا چاہیے. اچھا ایک تو یہ بات بھی ہے نا فہد بھائی کہ پیریڈس جو ہے نا وہ سب کے نارمل نہیں رہتے. کسی کو کس کریمپس سے آ رہے ہیں, کسی کو کوئی ایشو ہے, کسی کو کوئی ایشو ہے. تو ایز فار ایک سمپل بات میں یہ کہوں گی, ایز فار ایز یور باڈی الاؤز یو ٹو ڈو, تو آپ ورک آؤٹ کریں. اگر کریمپس بہت ہیں, نہیں ہیں, تو رک جائیں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ پیریڈس میں ٹریننگ نہیں کر سکتے, ایسی کوئی اسٹڈی نہیں ہے. آپ ڈے 1 بھی کر سکتے ہیں, آپ ڈے 2 بھی کر سکتے ہیں. ایسا کچھ نہیں کہ ڈے 1 آپ کریں گے تو کوئی جو ہے آپ کے فلو میں مسئلہ ہوگا یا ایسا کچھ ہوگا, اس طرح. اور ایسا ہے کہ بیسکلی دیکھیں موڈ سوئنگس تو اپنی جگہ ہیں, لیکن فزیکل جو چینجز آتے ہیں بہت سی خواتین کو نہیں محسوس ہوتا, اور بہت سی خواتین کو زیادہ ہوتا ہے. صحیح, ایکسٹریم کیسز بھی ہوتا ہے. تو اس میں میرے خیال سے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کی باڈی آپ کو بتا رہی ہے کہ یار آپ کے درد ہے, آپ نہیں کر سکتے, تو ٹھیک ہے, ٹیک اے بریک. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یو کین ڈو اٹ, صرف جسٹ فار دا سیک آف اٹ کہ یار میں پیریڈ سے گزر رہی ہوں, آئی کانٹ ٹرین, دس از ناٹ اوکے. ایگزیکٹلی. اور ایون میں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہم ہمارے پیریڈس کے سیکنڈ ویک میں ہوتے ہیں, ایون دا سیکنڈ ڈے جو ہے وہ ہم اپنا پی آر جو ہے وہ اپروچ کر سکتے ہیں. لائک جب ہم ویٹ لفٹنگ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو مطلب ہم جب پاور لفٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تو یہ چیزوں کو بہت لائک دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی کون سا فیز چل رہا ہے, لیوٹرل فیز چل رہا ہے, فالیکولر فیز چل رہا ہے, اوویولیشن فیز چل رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ بہت افیکٹ کرتی ہیں ایون آپ کی ٹریننگ پر, جب آپ پروفیشنل کسی اسپورٹس کے لیے ٹریننگ کر رہے ہوتے ہو. لیکن اگر آپ جنرل بات کر رہے ہیں تو جنرل تو آپ جو ہے وہ اگر آپ ڈے 1 آپ کی باڈی آپ کو الاؤ کری, کوئی ایسے بیڈ کریمپس نہیں ہے, کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے, تو آپ جو ہے وہ بالکل کریں, سیکنڈ ڈے کریں. لیکن کوئی ایسا آپ کے پیریڈس پہ, آپ کے یوٹرس پہ کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا. اچھا ایک سوال اور ہے,
پریگننسی کے حوالے سے, کیونکہ جب خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان کو جیسے بالی ووڈ کی ہالی ووڈ کی موویز میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ ایکسرسائز کر رہی ہیں, اسٹریچنگ کر رہی ہیں, یہاں پہ بیڈ ریسٹ بول دیا جاتا ہے اور میجورٹی لوگ بیڈ ریسٹ کرتے ہیں. پھر وہی بات ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اسٹارٹ ہی اس پوڈ کاسٹ کا مائنڈ سیٹ سے کیا تھا, تو اور میں ہر جو بات کر رہی ہوں اس میں میرے دل میں یہی خیال آ رہا ہے اللہ کرے میری یہ بات جو ہے وہ لوگوں کے دلوں تک, دماغ تک پہنچے. تو بات یہ ہے کہ جہاں پریگننسی ہوئی وہاں ہم کہہ دیتے ہیں چلو اب لیٹ جاؤ بستر پہ, اب ہلنا نہیں ہے وہاں سے, پہلا بچہ ہے بھائی کچھ ہو جائے گا یہ وہ. آپ یقین کریں یہ کوئی بیماری نہیں ہے, آپ جو ہے اس میں ایکٹیو رہ سکتے ہیں. آپ اگر پرانے زمانے میں دیکھیں تو وہی بات ہے کہ لوگوں نے اتنے بڑے بڑے بمپس لے کر جو ہے وہ سارے کام کیے ہیں. ایون میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب میں فٹنس انڈسٹری میں نہیں تھی, میری فرسٹ پریگننسی بھی رہی جو میں نے سو کر گزاری, اور میری دوسری پریگننسی بھی رہی جس میں بڑی ایکٹیو رہی. میں نے اپنے گھر کا کنسٹرکشن کا کام کروایا تھا, تو سارا مٹیریل وغیرہ میں خود لاتی تھی. پھر جب مزدور کام کر کے جاتے تھے تو میں صفائی خود کرتی تھی. سارے مطلب کام لائک موومنٹس جو ہماری فنڈامنٹل موومنٹس ہوتی ہیں وہ سب میں نے خود کی ہیں. صحیح. بھاری وزن والا بھی کام کیا, سب کچھ کیا. تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوا, یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ فائدہ اس کا یہ ہوا کہ میری دوسری ڈلیوری واز ایز اسموتھ کہ وہ میں نے بٹر سے جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا بال نکلا اس طرح والی جو بات ہوتی ہے کہ بہت اسموتھ تھی الحمدللہ, لیس پینفل, اور ریکوری زیادہ اچھی رہی. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اب ظاہر ہے اب وہی بات ہے کہ ہمارے پاس ہاؤس ہیلپس ہیں, ہم بہت زیادہ کام نہیں کریں, اور اب لوگ بہت زیادہ لائک اس کو اٹریکٹیو نہیں سمجھتے کہ گھر کا کام جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کریں. اٹریکشن کی میں نارملی بات کروں گی, اب وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ لائک ایک پریفرنس نہیں رہی ہے. تو ٹھیک ہے, نو پرابلم. اب پریگنینسی ہے تو اس میں سونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اور اسپیشلی اسٹرینتھ ٹریننگ اگر وہ کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ اسٹرینتھ ٹریننگ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے میں اسکواٹ کر رہی ہوں ابھی کہ میں جو ہے وہ 80 کلو پہ اسکواٹ کر رہی ہوں تو آپ کو بھی اسٹرینتھ ٹریننگ پہ آ کے پریگنینسی میں 80 کلو پہ اسکواٹ کرنا, ایسا نہیں ہوگا. آپ کی اپنی باڈی ویٹ پر اگر کسی نے پہلے سے نہیں کی ہوئی ایکسرسائز تو اس کو وہ باڈی ویٹ سے اسٹارٹ کریں, اور جس ویٹ پر وہ کمفرٹیبل ہے اس ویٹ سے اسٹارٹ کریں. لیکن اسٹرینتھ ٹریننگ پریگنینسی میں اسٹرینتھ ٹریننگ کی بھی بہت امپورٹنس ہے. اب اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی پوسٹ نیٹل ریکوری جو ہے وہ اسپیڈ اپ ہو جائے گی, اسپیڈی ریکوری آپ کی ہوگی. اور دیکھیں موڈ سوئنگس پریگنینسی میں بھی ہیں, پوسٹ نیٹل بھی ہیں, سب چیزیں جو بھی آپ کے ہارمونز ظاہر ہے اب آپ کے باڈی میں اتنے ہارمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں پریگنینسی میں, پوسٹ پریگنینسی, پری نیٹل اینڈ پوسٹ نیٹل, تو اتنے چینجز ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس کے لیے بہت ہیلپ فل رہے گا. بالکل بالکل ایسے ود اے گڈ ڈائٹ. زبردست. اچھا کنکلوڈ کریں گے, ویسے دل تو نہیں چاہ رہا کنکلوڈ کرنا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ سو مینی ادر تھنگس, لیکن ٹائم ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ ویسے بھی لوگ بور ہو جاتے ہیں زیادہ باتیں سن کے تو ہم تھوڑا سا کنکلوڈ کریں گے کہ میں یہ چاہوں گا کہ دس از اے پلیٹ فارم ویئر یو کین ایکچولی تھینک دا میل کاؤنٹر پارٹس یا میل ممبرز آف یور فیملی اینڈ سوسائٹی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے. فار ایگزامپل اف یو وانٹ ٹو تھینک یور ہسبینڈ فرام دا باٹم آف یور ہارٹ, سو دس از سم تھنگ دیٹ یو کین ڈو رائٹ ناؤ. لیکن میں صرف اس لیے چاہتا ہوں کہ اس سے بیسکلی جو مرد حضرات ہیں ان تک یہ میسج جائے کہ آپ کی سکسیس کے پیچھے یا آپ کی ویل بینگ کے پیچھے جو آپ کے میل ممبرز ہیں ان کا کتنا بڑا ہاتھ ہے, تاکہ میلز تک ایک میسج جائے کہ یار ان کو اپنی خواتین کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے, تاکہ یہ ہمارے ذہنوں سے نکلے کہ یار اگر فیمیلز کو آزاد کر دیا جائے گا تو ہماری آزادی ختم ہو جائے گی, یا پتہ نہیں کیا کر لیں گی, کہاں چلی جائیں گی, یہ اپنے ٹریک سے اتر جائیں گی. تو یہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ہم اس نوٹ پہ کنکلوڈ کریں. اچھا فہد بھائی, میں نے جو ہے نا بہت ساری انٹرویوز لائک ان دا سینس کہ فٹنس کے حوالے سے جا کے میں نے بہت ٹاک شوز پہ بات کی, لیکن آنیسٹلی دس پوڈ کاسٹ از ڈیڈیکیٹڈ ٹو مائی ہسبینڈ. ٹھیک ہے, سیریسلی. اور آپ کہہ رہے تھے فرام باٹم آف مائی ہارٹ, میں ان کو اپنی ہر سانس میں دعائیں دیتی ہوں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں یہ بات کہ مجھ جیسے اتنے ہائی انرجی لیول والے بندے کے ساتھ زندگی گزارنا از اے گریٹ تھنگ, میں سمجھتی ہوں. اور اگر وہ کر رہے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں. اچھا ایک اور چیز, ان کو میں نے ضد سے نہیں منایا, ان کو میں نے غصہ کر کے نہیں منایا, ان کو میں نے زبردستی, ایسا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے تو میں مطلب کچھ بھی بولوں گی تو وہ مان جائیں گے, نہیں, ان کی اپنی ایک ویلیوز تھیں, ان کو منانا واز ویری ڈیفیکلٹ. تو اگر میں نے ان کو بہت پیار سے ان چیزوں کی طرف لے کے آئی ہوں,
اور سب سے بڑی چیز جو میں نے کیا نا, کیونکہ اولڈ ایریا میں رہتے تھے, وہاں کے لوگوں کی ایک الگ سوچ تھی, وہاں سے نکلنا آنا, لوگوں کا جن نظروں سے دیکھنا, تو سب سے پہلا کام جو ہے نا وہ میں نے یہ کیا تھا. اور فائنینشلی یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اسٹیپ تھا. میں نے وہاں سے, میری کوشش تھی کہ ان کو نکال کے, آج میں جہاں رہتی ہوں بہت قریب میرے ورک پلیس سے, اور بہت اچھا ایریا ہے الحمد للہ, تو وہاں پر میں لائی. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار اس. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم جو ہے ہم فائنینشلی اتنے اسٹیبل اور اتنے ویل آف نہیں تھے کہ ہم وہاں اس جگہ گھر افورڈ کر سکیں. اس کے بعد 2 سال ہم دونوں میاں بیوی نے مل کر اس گھر کے لیے جو ہے محنت کی ہے. تو ہماری کہتے ہیں نا, ہمارا دل جگر پتا سب لگ چکا ہے اس گھر میں. تو یہ والا ہمارا جو ہے وہ ہے. اب اس کے بعد جو لوگ, یقین کریں میں کہیں بھی کسی کو یہ نہیں کہوں گی کہ لڑو یا ضد کرو. سچ بتاؤں, جو بات پیار سے ہو سکتی ہے نا, وہ لڑائی کر کے نہیں ہو سکتی. اور ایک چیز جو اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں کہنا چاہوں گی, یہاں میں اپنی دادی کو یاد کروں گی. یقین کریں ان کا میرا کریکٹر بنانے میں ایک بہت اہم کردار ہے ان کا, کہ شی ہیز اے ویری اسٹرانگ پرسنالٹی. ان کا پورے خاندان میں, آج بھی میں اگر کسی کے سامنے ذکر کروں, میں پرانی باتیں سنوں, یا میں جو میں نے ان کو کرتے ہوئے دیکھا, ایک تو میرے ریلیجیس ہونے میں, جو میں تھوڑی بہت ریلیجیس ہوں, اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. میری حج کرنے کی جو میری خواہش تھی, اس میں ان کا بڑا کردار ہے, کیونکہ انہوں نے مجھے میری پوری ٹریننگ کی ہوئی تھی اس حوالے سے. تو ان کی ایک اسٹرانگ پرسنالٹی تھی, میں بہت انسپائر ہوں ان سے. دادی پڑھی لکھی نہیں تھی, پڑھی لکھی ان دا سینس کہ اردو پڑھ سکتی تھیں, بہت زیادہ کوئی پڑھی لکھی نہیں تھی. ایک ایسی فیمیل کہ جو پڑھی لکھی نہیں ہے, جو کسی انڈسٹری سے نہیں ہے, جب ان کا اتنا اسٹرانگ ایک کریکٹر اتنا اسٹرانگ ہو سکتا ہے, اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی ہو سکتی ہے, تو میں کہتی تھی میری کیوں نہیں. تو بس یہ چیز کہ آپ کو, میں فیمیل سے یہ کہوں گی کہ یار آپ کو اپنی پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ کرنی ہے کہ آپ جو بات بولیں نا, اس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ جا کے ڈائریکٹ دل پہ ٹھا کر کے لگے. آپ 2 باتیں میں کنکلوڈ کروں گا اس میں سے. ایک تو یہ کہ کمیونیکیشن اسکلز آپ کی بہت بہتر ہونی چاہیے, اور آپ کو ڈیفیکلٹ کانورسیشنز کرنا آنا چاہیے, اس کے لیے پریکٹس چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری چیز آپ نے جو کہی تھی, جو ہم نے بیچ میں پوڈ کاسٹ میں آپ نے ذکر کیا تھا, کہ عورت کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مرد کو 2 دفعہ سوچنا پڑے کہ یار, اور یہ قرآن میں بھی ہے, صحیح ہے, کہ اپنی پرسنالٹی ایسی بناؤ کہ بیسکلی سامنے والا ڈر کے بات کرے, یا پھر اس لہجے میں بات کرو. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے, کیونکہ آپ جس انڈسٹری میں, مجھے بیسکلی اکثر کیا لگتا ہے کہ ظاہر ہے میرا بھی تعلق اس انڈسٹری سے رہا ہے, بہت دفعہ نا فٹنس انڈیویجول کو سیکس ورکر سمجھا جاتا ہے. بہت دفعہ میں نے یہ چیز سینس کی ہے, کیونکہ جس طرح ہمارے ان باکس میں میسج آتے رہتے ہیں, کچھ آتے رہتے ہیں, تو یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے سوسائٹی ویسے ہی دور رہتی ہے ان چیزوں سے, کہ نہیں یار یہ ایسی ہوگی, ایسا ہوگا. یہ چیز میں فات بھائی آپ کو بتاؤں کہ میں جہاں میں بھلی ہوئی نا, وہاں مجھے عزت بھی بہت ملی ہے. اچھا, اب لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ جب ایک فٹنس ٹرینر ہوگی تو شی ہیز ٹو ویئر جو ایکسپوز جو کرنے والے کلوتھس وہ پہنیں گی, اور اس طرح نہیں ہوں گی. تو جہاں میں کام کرتی تھی وہاں لوگ آتے تھے, ظاہر ہے میں ایک مکس انوائرمنٹ میں کام کرتی تھی, تو جب وہ لوگ آتے تھے تو وہ مجھے سلام کر کے اور مجھے بڑی عزت سے کہتے تھے کہ آپ کے لیے دل سے عزت نکلتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ مجھے بہن یا باجی بول دیا جاتا تھا. تو اگر شاید کوئی اور ہوتی تو کیا یار لائک کیا میں باجی ہوں کیا, مطلب کیا ہے یار, میں مطلب ایسی ہی لگ رہی ہوں آپ کو. بٹ دا تھنگ از کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ یا اللہ پاک تو نے مجھے جو ہے وہ اپنی عزت میں رکھا ہوا ہے. اگر ایک بندہ منہ سے ہی صحیح مجھے بہن بول رہا ہے تو بڑا یہ پاک رشتہ ہے, وہ مجھے عزت دے رہا ہے. صحیح بات ہے. تو یہ اللہ پاک کا بہت کرم ہوا. اور اس سے کوئی ہمارا ایسا مقصد نہیں ہے کہ جو بیسکلی ایسی ویلیوز نہیں رکھتی وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں. ایگزیکٹلی. یہ ہمیشہ دیکھیں, ہر کسی کی پرسنالٹی ٹائپ ہوتی ہے, ہر کسی کی اپنی پرسنل باؤنڈری ہوتی ہے. آپ کمفرٹیبل جس چیز سے ہو, آپ ہمیشہ وہ, جب آپ کو اس طرح کی ویلیوز ملیں گی آپ ہمیشہ اس کو اپریشیٹ کرو گی. صحیح ہے. کسی کی نہیں ہوتی, ظاہر ہے وہ پھر اسی طرح ایکٹ کرتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ مہرین. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ یقین کریں میں بہت دل سے یہ پوڈ کاسٹ کرنا چاہتے تھے. دس از اے ویری ڈفرینٹ کائنڈ آف پوڈ کاسٹ جو ہم نے کی. کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرے پلیٹ فارم سے ایسی بات جائے جو دل سے نکلے, دل کو لگے. کیونکہ کہانیاں تو بہت سارے لوگ بتاتے رہتے ہیں, سب کرتے رہتے ہیں, لیکن کچھ ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جو بیسیکلی لوگ ریلیٹ کر سکیں جس سے, ورنہ فائدہ نہیں ہے آپ جتنی بات کریں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ہم کانٹینٹ بنا رہے ہیں تو اگر وہ کانٹینٹ کسی کی لائف میں ویلیو ایڈ نہیں کر رہا تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو میرے یہاں ہونے کا. تو تھینک یو ویری مچ اگین.
تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو پھر انگیج کریں کبھی ایک فل لینتھ ٹیکنیکلٹیز کے لیے. دیکھتے ہیں اس کا فیڈ بیک کیسا آتا ہے. آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ فیڈ بیک دیجیے گا, آپ کے کوئی کویشچنز ہوں اس حوالے سے. تو ان کا جو انسٹاگرام ہینڈل ہے, جو آپ کے فیس بک پہ جو بھی آپ کے انسٹاگرام یا پھر آپ کے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں, وہ ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے. یو کین ایکچولی ریچ آؤٹ ٹو ہر ایز ویل. اور یہ اپنے پروگرامس بھی کرتی رہتی ہیں, آن لائن کوچنگ بھی کرتی ہیں, پرسنل کوچنگ بھی کرتی ہیں. تو یو کین آلویز ریچ آؤٹ ٹو ہر. تو تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے گا. اگلے دفعہ انشاءاللہ کسی اور گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. مجھے اور مہرین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.